نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نماز کی شرط کا معنی یعنی شرط کیا چیز ہوتی ہے؟ اہل اصول کی اصطلاح میں شرط سے مراد جس کے نہ ہونے سے حکم کا نہ ہونا لازم آئے، یعنی جس کے نہ ہونے سے اگر شرط نہیں تو پھر کیا ہے؟ حکم بھی نہیں، یعنی شرط نہیں تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن شرط کے پائے جانے سے حکم کا پایا جانا لازمی نہیں۔ مثلاً وضو نماز کی شرط ہے، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر وضو ہوگا تو کیا ہر وقت نماز پڑھنی ہوگی؟ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز کے صحیح ہونے کی شرائط سے مراد وہ کام ہیں، وہ اعمال ہیں جن پر نماز کا صحیح ہونا منحصر ہے، یعنی ان کے بغیر نماز صحیح نہیں۔ اس طرح کہ اگر ان شرائط میں سے کسی شرط میں کوئی خلل آ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی، یعنی اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہوگی تو کیا نہیں ہوگا؟ نماز درست نہیں ہوگی۔ تو نماز کے درست ہونے کے لیے جن کاموں کا ہونا ضروری ہے ان کو شرائط کہتے ہیں۔ نماز کی 9 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ 9 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا۔ اگر کوئی ایمان ہی نہیں رکھتا اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، قبول ہی نہیں۔ نمبر 2 عاقل ہونا، یعنی مجنون نہ ہو، کیونکہ مجنون پر حکم لازم نہیں، یعنی پاگل جو ہے۔ نمبر 3 صحیح اور غلط کی پہچان ہونا، جس کو تمییز کہتے ہیں۔ اوپر آپ دیکھیے عربی بھی لکھی ہوئی ہے، یہ تمیز نہیں ہے، کیا ہے؟ تمییز۔ تمییز کا معنی ہے تمیز کرنا، یعنی صحیح اور غلط میں فرق جاننا۔ نمبر 4 نجاست ختم کرنا، ازالت النجاسہ، یعنی نجاست کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 5 حدث کو ختم کرنا، رفع الحدث، یعنی وضو توڑنے والی چیزیں جو ہیں ان کو ختم کرنا۔ نمبر 6 سطر کو ڈھانپنا، سطر پوشی۔ نمبر 7 نماز کے وقت کا داخل ہونا، دخول الوقت۔ نمبر 8 قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا، اور نمبر 9 نیت کا ہونا۔ یہ سب کیا کہلاتی ہیں؟ شرائط۔ اور شرائط کیا ہوتی ہیں؟ جن کے نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی، یعنی نماز کے کانٹیکس میں اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ بے شک پڑھتے رہے لیکن نماز نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک پاگل شخص جو ہے جس کو سمجھ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ بس کسی کو دیکھ کے ایسی نقل اتار رہا ہے تو وہ نماز نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح جس کو یہ نہ پتا ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یعنی مثلا نماز کے اندر ہی وہ کیا لفظ پڑھ رہا ہے کیا نہیں، یا اسی طرح باقی بھی چیزوں کا اس کو ہوش نہیں، سمجھ نہیں، یا یہ کہ وضو ہی نہیں، یا پھر یہ کہ سطر ہی نہیں ڈھانپا ہوا، یا نماز کا وقت ہی نہیں ہوا پہلے ہی پڑھنی شروع کر دی، یا قبلے کی طرف رخ ہی نہیں کیا، یا نیت کے بغیر ہی کھڑے ہو گئے، صرف ایک ایکسرسائز کے طور پر یہ ایکسرسائز کر لی، تو اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں ان میں سے ساری یا کوئی ایک بھی تو نماز قبول نہیں ہوتی، نماز ادا نہیں ہوتی۔ یعنی جس کے نہ ہونے سے حکم کا نہ ہونا لازم ہے، یعنی اگر شرط نہیں تو نماز بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، پہلی شرط ہے اسلام۔ اسلام کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ کفر۔ کافر کوئی بھی عمل نیک کرے تو وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکین کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے۔ مسجد کی آبادی سب سے زیادہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ وہاں بیک سیل کرنے سے؟ نماز۔ یعنی مسجد کو اگر آباد کرنا ہے تو کھیلوں سے نہیں بلکہ کس سے کریں گے آباد؟ نماز پڑھ کے۔ یعنی مسجد بنائی کس کی گئی ہے؟ اس کا سب سے اول اور پہلا مقصد نماز کی ادائیگی۔ تو مشرکین مسجدیں آباد نہیں کر سکتے جبکہ وہ خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بیت اللہ کی بہت خبر رکھتے تھے اور اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام اور حاجیوں کی خدمت اور پانی پلانا اور بہت سے اچھے اچھے کام کرتے تھے، لیکن شرک کے ساتھ اور کفر کے ساتھ وہ قبول نہ تھے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں نماز کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ کا درست ہونا، توحید کی گواہی دینا۔ دوسری شرط عاقل ہونا۔ دوسری شرط عقل ہونا ہے اور اس کے برعکس جنون یا پاگل پن ہے۔ مجنون آدمی جب تک ہوش میں نہ آ جائے اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سویا ہوا حتیٰ کہ جاگ جائے،
دیوانہ کہ عقل مند ہو جائے، اور بچے سے حتیٰ کہ بڑا یا بالغ ہو جائے. مثلا نمبر 1 جو اس میں حدیث میں آیا، سویا ہوا. کبھی آپ نے نیند میں نماز پڑھی ہے خواب میں؟ کس کس کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے؟ تقریباً ہر ایک کو ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں نماز نہ چلی، خاص طور پہ فجر کی نماز. تو آپ نیند میں ہی وضو کر رہے ہوتے ہیں، نیند میں ہی نماز پڑھ رہے حتیٰ کہ آپ پوری کی پوری نماز پڑھ جاتے ہیں. تو کیا بیدار ہو کے آپ کہہ سکتے ہیں میں نے تو نماز پڑھ لی، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے پوری نماز پڑھی؟ تو کیا سوئے ہوئے کی نماز ہوگی؟ نہیں. دیوانہ حتیٰ کہ عقل مند ہو جائے، اور بچے سے حتیٰ کہ بڑا بالغ ہو جائے. چھوٹے بچے بھی آ کے ماں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر وضو کے، اور ساری نماز والی حرکتیں پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے تیاری ہے نماز کی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تو یعنی کہ لازم ہونے سے پہلے یا واجب ہونے سے پہلے ہی نمازیں پڑھ لی. نمبر 3 صحیح اور غلط کی پہچان ہونا. تیسری شرط تمیز ہے، یعنی صحیح غلط کی پہچان رکھنے والا، اور اس کی ضد بچپن ہے. اس کی حد 7 سال ہے. ٹھیک ہے، 7 سال میں نماز کا حکم دیا جائے. 7 سال سے پہلے بچہ پوری طرح صحیح غلط میں تمیز نہیں کر سکتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. یہ سن التمییز کہلاتی ہے. فقہ کی اصطلاح میں یہ کیا کہلاتی ہے؟ سن التمییز. اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں مارو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو. نمبر 4 نجاست دور کرنا، رفع الحدث. نجاست کو 3 چیزوں سے زائل کرنا لازم ہے. نمبر 1 جسم سے، نمبر 2 کپڑوں سے، نمبر 3 نماز پڑھنے والی جگہ سے. کیا کیا پاک ہونا چاہیے؟ جسم پاک ہونا چاہیے، اور کپڑے پاک ہونے چاہیے، اور جگہ پاک ہونی چاہیے. شاباش. بدن سے نجاست دور کرنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلا مقام جسم ہے. اس کے جسم پر نجاست میں سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن میں مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا. آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن یہ عذاب کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہے. ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. اب چھینٹے تو پڑ ہی جاتے ہیں، یعنی آپ جتنا بھی کوشش کریں، لیکن جب آپ یورین پاس کر رہے ہوتے ہیں تو کموڈ کے ساتھ ہی پیشاب ٹکرا کے واپس پلٹ کے آپ کے جسم پہ آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ دھوتے نہیں ہیں اور اسی طرح نماز شروع کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں. تو وہ دھونا کب لازم ہے؟ جب نماز ادا کرنی ہو. یعنی ویسے بھی پاک صاف رہنا چاہیے، لیکن نماز کی ادائیگی میں شرط ہے. اسی لیے آپ لباس ایسا پہنے کہ وہ ان چیٹوں سے بچ جائے جب آپ ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں. اور دوسرا چغلی کھاتا تھا. ایک روحانی نجاست میں مبتلا تھا اور ایک جسمانی نجاست میں. تو گندگی اور نجاست ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے دنیا میں بھی تکلیفوں کا باعث ہے اور آخرت میں بھی. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جنات اور یہ جو بری چیزیں انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ پاک صاف نہ رہنا ہے. کیونکہ جنات کا مسکن کون سی جگہ ہوتی ہے؟ گھر میں ٹوائلٹس. اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میرے خیال ہے یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہے، آسان ہے. اس وقت جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صرف دلائل دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ قرآن پڑھنے کے بعد ان سارے دلائل سے اپنی اپنی جگہ واقف بھی ہیں. اس میں کوئی نئی چیز نہیں، سب احادیث اور آیات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. اب صرف یہ ہے کہ ان کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا جا رہا ہے. اور اس علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لیطمئن قلبی، انسان کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. پھر کپڑوں سے نجاست دور کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پس پاک رکھو. حضرت اسماء روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے خرش ڈالے، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے، پھر اس پر پانی بہا دے، دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے، یعنی پیریڈز کا خون اگر کسی کپڑے میں لگ جائے تو صرف اتنا حصہ، سارا کپڑا بھی دھونے کی ضرورت نہیں. جیسے خاص طور پہ شادی وادی کے اچھے فینسی سوٹ ہوتے ہیں تو پورا دھونے کی نہیں ضرورت. حائضہ کا پسینہ پاک ہوتا ہے، لعاب دہن پاک ہوتا ہے. صرف اگر جس جگہ پر خون لگا ہے اس جگہ کو اچھی طرح مل کے، خرچنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو 2 ناخنوں کے بیچ میں ہم اس کو اچھی طرح رگڑتے ہیں، رگڑ کے اس کو اچھی طرح دھو لے، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے. یعنی پہلے اگر ڈرائی اس میں سے بلڈ کے اوپر تھک ہے کچھ تو اتار دے، پھر پانی ڈال کے رگڑے، پھر اس پر پانی بہا دے، پھر اس میں نماز پڑھ لے. صابن لگانے کا بھی حکم نہیں ہے. آپ کے پاس اگر صابن نہیں ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سفر میں ہوتے ہیں نہیں ہوتا، کپڑا وہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو بس دھو کے صاف کر لیں اور باقی کپڑے میں نماز. ہمارے ہاں کتنی مسکنسپشن ہے
کہ لوگ بیڈ شیٹس تبدیل کرتے ہیں اور اپنے گرم کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، کوٹ بھی اور چادریں اور ہر چیز، اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالتے ہیں، کیا سوچ کے پاکی اختیار کریں. تو اب یہ حدیث کیا بتاتی ہے ہمیں کہ صرف اس خون کو دھونا ہے، سارے کپڑے کو نہیں دھونا. اسی کپڑے میں آپ دوبارہ نماز بھی پڑھ سکتے. اچھا، یہ تو تھا خون کا معاملہ. اب دوسرا معاملہ، علقمہ اور اسود سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عائشہ کے پاس ٹھہرا. صبح کو وہ اپنا کپڑا دھو رہا تھا. حضرت عائشہ نے پوچھا، تیرے لیے کافی تھا کہ اگر تو نے کچھ دیکھا تھا تو اس کی جگہ کو دھو دیتا؟ یعنی اگر احتلام ہو گیا ہے یا کوئی چیز ایسی کپڑے پہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بس اتنی ہی جگہ دھونے کی ضرورت ہے، یعنی منی وغیرہ کو. اگر تو نے اسے نہیں دیکھا تو اس کے ارد گرد تک پانی چھڑک دیتا. میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں اس مادہ منویہ کو، یعنی منی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح کھرچتی تھی، پھر آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے. یعنی منی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ اگر سوکھ جائے کپڑے پہ لگ کے تو ایسے ہی ہے جیسے انسان کے جسم سے نکلی ہوئی بلغم. ٹھیک ہے، تو اس کو سوکھی ہوئی کو رگڑ کے، خشک ڈرائی کو جھاڑ کے، صاف کر کے اس میں دوبارہ بھی نماز پڑھی جا سکتی. یعنی اتنا آسان ہے یہ دین. ٹھیک ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر نجاست کو دھونا. حسن بصری اپنی والدہ خیرہ جو ام سلمہ کی لونڈی تھی ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ کو دیکھا کہ وہ لڑکے کے پیشاب پہ پانی بہا دیتی تھی جب تک وہ کھانا نہ کھاتا، اور جب کھانا کھانے لگتا تو اسے دھوتی. بہا دیتی سے مراد کیا ہے؟ جیسے چھڑک دینا یا اس کو یعنی پوری طرح نچوڑ کے نہیں دھونا. ٹھیک ہے، صرف پانی ڈال دینا. اور لڑکی کے پیشاب کو دونوں صورتوں میں دھوتی تھی، کیونکہ وہ ایک جگہ ہوتا ہے دھونا آسان ہوتا ہے، لڑکے کا پیشاب اڑ کے سارے کپڑے پہ چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر چھینٹے ڈال کے بھی اس کو صاف کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کو پورا کمپلیٹ دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ جب تک کہ وہ دودھ پیتا ہو. جب وہ سالڈز پہ آ جائے، جیسے آفٹر 4 months آپ بچوں کو کچھ کھانے پینے کو دیتے ہیں تو اس صورت میں پھر نہیں. یعنی پہلے تو روٹی کے ٹکڑا وہ تو بچے بعد میں پکڑتے تھے، اب تو ہم خود ان کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، سیریل وغیرہ. تو جب سیریل دینے لگے یا آپ ان کو کوئی بھی چیز سالڈ دینے لگے تو پھر اس پیشاب کو دھونا ہوگا. نجاست کو دھو کر اسی کپڑے میں نماز پڑھنا اگرچہ نشان باقی رہے. یعنی بعض اوقات ہم دھوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کاٹن ہے مثلاً تو اس پہ بلڈ کا جو اسپاٹ ہے وہ پھر بھی نظر آ رہا ہے. مل کے دھویا، 3 دفعہ دھویا، نچوڑ کے دھویا، لیکن نشان نظر آ رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ عمر ابن میمون سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن یسار سے آدمی کے کپڑے کو لگ جانے والی منی کے بارے میں پوچھا کہ انسان اس جگہ کو دھوئے یا پورے کپڑے کو دھوئے. تو انہوں نے کہا مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے منی کو دھوتے، پھر اسی کپڑے میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور میں اس میں دھونے کا نشان دیکھ رہی ہوتی تھی. دوسری حدیث ہے اس سلسلے کی، حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں سوتے تھے. کبھی میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اگر اس کپڑے کو مجھ سے کوئی حیض وغیرہ لگ جاتا تو اتنی جگہ دھو لیتے، مزید جگہ نہیں دھوتے تھے. یعنی میرا خون جو ہے اگر آپ کے کپڑے کو لگ جاتا تو بس اتنا دھوتے اور اس میں نماز بھی پڑھتے تھے، پھر دوبارہ میرے ساتھ لیٹ جاتے. اگر پھر کوئی چیز لگ جاتی تو دوبارہ اسی طرح دھوتے، اس سے زائد جگہ نہیں دھوتے تھے. کتنی آسانی اور کتنی واضح دلیل ہے یہ. حائضہ کا لباس پاک ہوتا ہے، یعنی باقی جیسے دوپٹہ ہے، قمیص ہے. حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے ایک طرف لیٹی ہوتی تھی جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی. مجھ پر ایک چادر ہوتی تھی جس کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ کمرے چھوٹے چھوٹے تھے نا، یہ تو نہیں کہ بیڈ روم الگ ہے اور نماز کا کمرہ الگ ہے، وہیں پر سو رہے ہیں، وہیں پر نماز پڑھ رہے ہیں. تو چادر اوڑھ کے جس سے حضرت عائشہ سو رہی ہیں تو اس چادر کا کچھ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حصے پر یا آپ کے جسم کو بھی لگ رہا ہوتا تھا. تو ایسی صورت میں آپ نماز پڑھتے رہتے تھے جبکہ حضرت عائشہ حیض سے ہوتی تھی. اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم مجھے جائے نماز پکڑاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے یہاں کیا تسبیح پکڑ سکتے ہیں، کیا جائے نماز پکڑ سکتے ہیں، کیا مصحف کو پکڑ سکتے ہیں. تو خواہ مخواہ کی پابندیاں ہم نے اپنے اوپر خود لگا رکھی ہیں، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ان دلائل کے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. پھر جوتوں کی طہارت. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے دوران نماز میں اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ لیے. جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھ لیا کرے, اگر اس کے جوتوں میں کوئی گندگی یا نجاست نظر آئے تو اسے پوچھ ڈالے, پھر ان میں نماز پڑھ لے. یعنی صرف نجاست ہٹانا ضروری ہے, جوتا ہٹانا پورا ضروری نہیں. ٹھیک ہے. اس زمانے میں کارپیٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے, لوگ سیدھے فرش پر ہی نماز پڑھتے تھے. ہلکی ہلکی کنکریاں جیسے بچھی ہوتی ہیں وہ بچھی ہوتی تھی, اور بعض اوقات اتنی سخت گرمی ہوتی تھی کہ جوتا اتار کے نماز پڑھنا محال. تو وہ یعنی اگر مٹی میں جوتا لتھڑا ہوا آ رہا ہے تو مٹی تو ناپاک نہیں, ہاں اگر کوئی چیز راستے میں جیسے کسی جانور کی کوئی بیٹ لگ گئی ہے کچھ تو چیک کر لے, اگر کچھ ہے تو اس کو سوکھے کو ہٹا دے, اگر ہاں گیلی کوئی چیز لگ گئی ہے تو پھر اس پہ پانی بہا لے 3 دفعہ اور اس کو صاف کر لے, اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, جم جا رہے ہیں, پارک جا رہے ہیں, تو اب وہاں پر جوتے اتار کے تو نہیں رکھ سکتے, جوتوں میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہاں نماز پڑھنے سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ اس میں کوئی نجاست تو نہیں لگی. ٹھیک ہے. دین کتنا آسان ہے لیکن ہمارے توہمات نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے. ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نماز اللہ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, جبکہ ان ساری چیزوں سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. جسے ابن القیم نے کہا نا کہ نماز بیک وقت جسمانی اور روحانی ورزش ہے, تو کس کو فائدہ ہے؟ ہمیں فائدہ ہے. زیادہ سے زیادہ ہم اس میں اللہ کی تسبیح کر دیتے ہیں, چلیے ٹھیک ہے اللہ کی تعریف ہو گئی, وہ اس سے بھی بے نیاز ہے کیونکہ زمین آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے, اس کو نہیں ضرورت تمہاری تسبیح کی. ہاں ہم کرتے ہیں تو یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں نا, یعنی جس نے آپ پر اتنے احسان کیے, جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں, کیونکہ نماز میں کیا ہے, دعا ہے. دعا کس کو پھر فائدہ دیتی ہے؟ اللہ کو تو فائدہ نہیں دیتی, اس کو تو دینا ہی ہوتا ہے, پھر ہمیں فائدہ دے رہی ہے. اور جب ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں تو یہ ایکشنز اللہ کو کیا فائدہ دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہم پہ فرض کر کے ہمارا ہی فائدہ اس میں رکھا, اور پھر دن میں 5 دفعہ ہمیں پاک صاف رہنے کا طریقہ سکھایا. سبحان اللہ, فائدہ تو سراسر ہمارا اپنا ہی ہے. اگر نماز نہ ہو تو ہم یعنی گندگی, نجاست, صفائی, ان چیزوں کا خیال بھی نہ رکھے. لیکن صفائی میں بھی ہمیں ایکسٹریم پر نہیں پہنچایا کہ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ تھا نا کہ اگر کسی کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو دھو کے نہیں پاک ہوتا تھا, اس کو کاٹنا ہوتا تھا, اور نصارہ جو تھے وہ اسی میں نماز ادا کر لیتے. 2 ایکسٹریمز. تو ہمیں کیا کہا کہ بس اتنا حصہ صاف کر لو جس کی ضرورت ہے, اور اس میں بھی اگر نشان وغیرہ باقی ہے تو کوئی حرج نہیں, دھونا کافی ہے. پھر جگہ سے نجاست دور کرنا, نماز پڑھنے کی جگہ کی صفائی کا خیال رکھنا. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبادت کی جگہ کو پاک صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا, اور یہ بھی کہ وہ مسجدیں پاک اور صاف رکھی جائیں اور ان میں خوشبو لگائی جائے. کچھ عرصہ پہلے ہماری کچھ بہنیں مسجد میں بخور جلاتی تھی, پھر وہ زیادہ مصروف ہو گئی تو بخور کی رسم جو وہ ختم ہو گئی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ مسجد کی صفائی اول دور سے ہی عورتوں کے حصے میں آئی. مسجد نبوی کی صفائی بھی ایک خاتون کرتی تھی جس کا پھر انتقال ہو گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا, کیونکہ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں تھا, اللہ کے گھر کو صاف کرنا تھا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ صرف مسجدیں بناؤ ہی نہیں بلکہ ان کو پاک صاف بھی رکھو اور خوشبو بھی لگاؤ. پاک صاف رکھو, پاک اور صاف بھی, صرف پاک نہیں صاف بھی. اور صفائی کے لیے ہر کچھ عرصے کے بعد کارپیٹس کو دھلنا چاہیے تاکہ اندر گئے ہوئے جو جراثیم وغیرہ ہیں اور جو ڈسٹ وغیرہ ہے وہ بھی پوری طرح نکل جائے. اور اسی طرح یہ کہ خوشبو لگائی جائے. مسجد میں انسان جائے تو ایک فیلنگ آئے کہ مسجد کے اندر, اسی لیے مسجد کے اندر پیاز اور لہسن اور یہ چیزیں کھا کر جانے سے منع کیا گیا, کیونکہ اس سے مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کے اندر فرق آتا ہے. پھر نجاست کو دھونا. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا. آپ نے فرمایا ایسے کچھ نہ کہو, حتیٰ کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پیشاب پر بہا دیا, یعنی وہ فرش صاف کر دیا گیا. تو اگر کبھی کوئی بچہ یا کسی سے بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے مسجد کے فرش پر تو اس جگہ کو صاف کر لینا چاہیے. کارپیٹ کا صرف وہ حصہ صاف کر لیا جائے, سارا کارپیٹ اٹھا کے باہر لے جا کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ جگہوں پر نماز کی اجازت ہے, جیسے بستر پر نماز. حضرت انس نے اپنے بستر پر نماز پڑھی, خاص طور پر اگر بیمار ہو.
حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے بستر پر نماز پڑھتے جبکہ وہ خود آپ کے اور قبلے کے درمیان جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی. یہاں ایک بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات گھر چھوٹے ہوتے ہیں، بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، جس کا شاید آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. کبھی جھگیاں دیکھیے، کتنی ہوتی جھگی، اس میں ان کے کپڑے ہوتے ہیں، اسی میں ان کے پکانے کا سامان ہوتا ہے، اسی میں ان کے لپیٹے ہوئے بستر ہوتے ہیں، اسی میں پھر وہ کھول کے سو جاتے ہیں، پھر وہی لپیٹ دیتے ہیں. اب اگر بچے سو رہے ہیں کہ جھگی والے کے 5 بچے ہیں اور وہ بچے سو رہے ہیں اور قبلہ بھی اسی طرف ہے اور سردی کا موسم ہے، باہر بھی نہیں نکل سکتا، اور اس نے اگر نماز پڑھنی اور بچے سامنے پڑے تو کوئی حرج نہیں. ہمارے ایسو کہتے نہیں آگے کوئی جنازہ ہے، یہ نہیں، جنازہ تو جنازہ ہی ہے، وہ تو زندہ انسان کا نہیں ہوتا، مردہ کا ہی ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ جان بوجھ کے لیٹ جائے کوئی نمازی کے آگے آگے، لیکن اگر ضرورتاً کوئی لیٹ گیا ہے تو کیا ہوگا، نماز ہو جائے گی. ازواج مطہرات کے کمرے جو تھے بہت چھوٹے تھے، تو حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوئی ہیں اور بستر کا ایک حصہ ان کے نیچے اور بستر کا دوسرا حصہ باہر کو ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. کیونکہ بستر سے مراد یہ نہیں کہ پلنگ پہ ہی چڑھ کے نماز پڑھی جائے، پہلے تو ایسے تخت پوش بھی ہوتے تھے، لیکن یہ کہ نیچے زمین پر بھی اگر بستر بچھا ہوا ہے اور آپ کو اس پر نماز پڑھنی ہوتی. عام حالات میں تو ہمارا بستر نیچے نہیں ہوتا یا ہم بستر پر نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، لیکن کبھی مہمان گھر میں آ جائیں تو کیا ہوتا ہے، بستر آ جاتے ہیں نا نیچے. اب وہ ایک ہی لمبی چیز بچھائی ہوئی ہے یا پھر شیٹ بچھائی ہوئی ہے، تو اب آپ کہیں کہ شیٹ لپیٹو اور مجھے ادھر جائے نماز ہی ڈالنی ہے تاکہ میں نماز پڑھوں، تو اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں. جہاں بھی آپ کو موقع ملے پڑھ لیں. ہاں اگر میٹرس بچھا ہوا ہے تو میٹرس پہ نماز نہیں پڑھے کیونکہ وہ نرم ہے، بس اتنی سی بات ہے. فوم کی جائے نمازیں نکلی ہوئی ہیں تو پھر ان پہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ان پہ نہیں پڑھنا ٹھیک. آپ اس طرح کریں کہ ذرا سا آگے ہو کے نیچے نارمل کارپیٹ پہ یا لکڑی کا فلور ہے تو اس پہ پھر سجدہ کریں. باقی آپ کے گھٹنے اور ہاتھ اور وہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے جو گھٹنے ہیں ان کو سخت زمین پہ مشکل ہوتی ہے بچھانا، پڑھ سکتے. ہم نے ابھی پڑھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے مسجد صاف رکھنے کا حکم دیا، تو یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو پیغمبروں کو حکم دیا گیا، اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے شاید یہ کوئی کمتر درجے کا کام. مجھے تو ہمیشہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے اس خاتون کے جس کو آپ کو بتائے بغیر جنازہ پڑھ دیا گیا، رات کو ہی دفنا دیا گیا، کہ آپ کو کیا تکلیف دینی ہے، معمولی سی عورت تھی، صفائی وغیرہ ہی کرتی تھی کیا، لیکن نہیں، آپ نے اس کو اتنا آنر بخشا. اور یہ بہت بڑی مثال ہے اور اتنی انکریجنگ ہے کہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے اس شخص کا کہ جو مسجد کی کیئر کرتا ہے، چاہے وہ ایک کالی حبشی عورت ہی اس اعتبار سے تھی کہ جس کا کوئی گھر بار شاید نہیں تھا اور مسجد کے پاس ہی کہیں رہتی تھی اور لک آفٹر کرتی. تو دنیا میں کسی کا اسٹیٹس نہ بھی ہو لیکن اس کا کام، اور خاص طور پر اخلاص سے کیا ہوا کام، اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ کے نبی اس کو اتنا بڑا آنر بخشے اتنی مصروفیت کے باوجود. جی میرا سوال ہے کہ جیسے حیض کی حالت میں عورت مسجد میں انٹر ہو سکتی ہے؟ جیسے حرم شریف میں ہم چلے جاتے ہیں، کئی دفعہ پیریڈز ہوئے ہیں اور اندر چلے گئے جسٹ دیکھنے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے. گزر سکتے ہیں، وہاں بیٹھے نہیں، لیکن اگر ضرورت پڑے، بعض اوقات کسی کو بلانا پڑتا ہے یا بعض اوقات لوگوں کا راستہ ہی وہاں سے ہوتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف گزر کے جانے کے لیے، تو ایسی صورتوں کو منع نہیں ہے. اور دوسرا کہ طواف جو ہے وہ ہم چپل پہن کے جو اپنے گھر سے یہاں سے اسپنج کی چپل لے جائیں، جی صاف ہو تو جی بالکل. ابھی آپ نے آج کل تو ریسنٹلی خاص طور پر دیکھا ہوگا جب سے ایکسٹینشن ہوئی ہے، الحمدللہ کافی سالوں سے جانے کا اتفاق ہوا، تو اس میں یہ کہ پہلے تو ہارڈلی کبھی کسی کو ایسے دیکھا تھا، لوگ چمڑے کے موزے پہنتے تھے، لیکن ریسنٹلی 1-2 سال سے میں نے نوٹ کیا کہ کراکس کے چپل جو ہیں کراکس کے جی وہ لوگ پہن کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی منع بھی نہیں کرتا. اور صاف ستھرے اگر جوتے، یعنی اس طرح کے چپل ربڑ کے کہ جو آپ نے باہر کہیں کسی گندی جگہ نہیں بھی پہنے، تو الحمدللہ آپ پہن کے طواف کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. بس اصل میں صفائی اور طہارت کے لحاظ رکھنا ہے، یعنی ایک مٹیریل جس سے آپ کا شلوار بنی اور ایک مٹیریل جس سے آپ کا جوتا بنا تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ ربڑ کا بنا اور یہ کپڑے کا، کر سکتے. اس سال میں رمضان کے عمرے پہ گئی تھی، ایک یمن کی بچی تھی، مطلب ینگ لڑکی تھی، وہ باقاعدہ پیریڈز کے دوران صف میں بیٹھی تھی. میں نے اس کو کہا تم ہٹ جا، تو کہتی نہیں کوئی مسئلہ نہیں. جی تو یہ سب کر سکتے جی کر سکتے ہیں ضرورت، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کلاس ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیے کئی لیکچرز ایسے ہوتے ہیں، تو محمد الجبالی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے پورے دلائل دیے. انشاءاللہ آگے جب مسجد وغیرہ کا بیان آئے گا تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو دلائل کے ساتھ یہ بات بتائی جائے کہ ایسی صورت میں مسجد میں جا سکتے ہیں. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم سے کوئی نجاست مسجد کو نہ لگے تو اپنے ساتھ کشن یا کوئی بھی ایسی چیز لے کر جائیں جس سے مسجد کا تقدس اور طہارت پامال نہ ہو.
جب اپنے زمانے میں دیکھا کہ نماز کی چوکی ہوا کرتی تھی جس پر نماز پڑھا کرتے تھے خاص طور سے، لیکن اب اگر یہاں تو یہ نہیں ہے تمام، کیا ضروری ہے کہ وہ جگہ سخت ہو؟ جیسے اب یہاں بیڈ ہوتے ہیں، اگر کہیں کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ جگہ نہیں ہے کہیں پڑھنے کی تو اس بیڈ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر مجبوری، دیکھیے ایک اصول ہے فقہ کا، الضرورات تبیح المحظورات. اس کا معنی کیا ہے کہ ضرورتیں جو ہیں وہ محظورات کو مباح کر دیتی ہیں. یعنی محظورات وہ امور ہوتے ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے، یعنی جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے، لیکن جب کوئی اب آپ کے پاس اور آپشن ہی نہیں تو پھر اس صورت میں نماز ہو جائے گی. ویسے سخت ہونی چاہیے جگہ. جی، سجدے کی جگہ جو ہے نا سخت ہے. تو آپ صرف مطلب آپ اندر جانا چاہ رہے ہیں تو کین یو گو؟ جی بالکل، یو کین گو، نو پرابلم. یعنی 4 دن کے لیے مثلاً کوئی خاتون گئی ہے اور انہی 4 دن میں پیریڈز ہو گئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہسبینڈ کا پروگرام ہے، آپ کو انہی دنوں میں جانا، آگے پیچھے نہیں جا سکتے، یا وہی 4 چھٹیاں ہیں، اب پیریڈز ہو گئے، تب آپ کعبہ بھی دیکھے بغیر آ جائیں گے. ایسی سختی نہیں کی گئی دین میں، کوئی دلیل نہیں اس بات کی. آگے انشاءاللہ میں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گی. ابھی فی الحال اسی پر رہیے، کیونکہ اگر ہم بہت بحثوں میں چلے گئے تو اصل سبق چلا جائے گا. اس وقت فوکس رکھیے دلائل کو جاننا اور علم حاصل کرنا، تاکہ جو سیکھ رہے ہیں وہ پکا ہو جائے. اور جو اس قسم کے سوال ہیں آپ اگر لکھ کے مجھے دے دیں تو یہ بہت آپ کی مہربانی ہوگی. لکھے ہوئے سوال چھوڑ دیں اس قسم کے، تاکہ میں ان کے دلائل لے کر آپ سے بات کروں، زبانی باتیں نہ کروں. نمبر 5، باوضو ہونا. حدث کو ختم کرنا یعنی باوضو ہونا. 5ویں شرط، حدث کو ختم کرنا، اس سے مراد معروف وضو کرنا ہے. حدث ہوتا ہے پیٹ سے گیس کا نکلنا یا پیشاب پخانہ کا پاس ہونا. حدث کی وجہ سے معروف وضو واجب ہو جاتا ہے. وضو نماز کی شرط ہے. حدیث میں آتا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. ایک اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے، یعنی اسے حدث ہو جائے، حدث ہونا کہتے ہیں وضو ٹوٹنا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کرے. ایک آدمی نے پوچھا جو حضر موت کے علاقے سے تھا، یہ بھی یمن کی طرف کا علاقہ ہے، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ اس کو نہیں سمجھ آئی. ہو سکتا ہے آپ کو بھی شروع میں جب میں نے ازالت النجاسہ اور حدث کا دور ہونا تو نہ سمجھ آئی وہ حدث کیا ہے. تو انہوں نے کہا فسا یا درات، یعنی وہ ہوا جو پخانے کے مقام سے خارج ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کے بغیر نماز کا وبال، یعنی کتنا ضروری ہے وضو کرنا. ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ تخفیف کا سوال کرتا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا، باقی معاف کر دیے گئے. جب اسے یہ ایک کوڑا لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی. جب اس سے سزا کا اثر زائل ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم نے مجھے کس بنا پہ کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی. یعنی تم کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کی. یعنی یہ 2 قصور تھے جس کی بنا پر اس کو سزا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. بہت احتیاط کرنی چاہیے، لیکن وہم میں بھی نہیں رہنا چاہیے. کچھ لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے کہ میرا وضو نہیں ہوا، کیا پتا پھر گیس نکل گئی ہو، مجھے ایسے فیلنگ آ رہی ہے. اس کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. اس کی ہمیں ایک حد بتا دی گئی کہ اگر آواز آئے یا بو آئے تو پھر ہی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. ادروائز صرف اگر جسم میں ایسی صرف ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی ہے لیکن کوئی واضح دلیل نہیں آپ کے پاس کہ کوئی چیز باہر نکلی ہے تو اس سے وضو نہیں جاتا. نمبر 6، ستر پوشی. ستر پوشی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ستر ڈھانکنا، ستر کا خیال رکھنا. جو اس حال میں نماز ادا کرے کہ اس کے پردے کا مقام کھلا ہوا ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جن چیزوں کو نماز میں ڈھانپنا لازم ہے اگر وہ نماز میں نہیں ڈھانپی گئی تو وہ نماز نہیں ہوگی. یہ ہم خواتین کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر نماز کے وقت اپنی آرائش یعنی لباس پہن لیا کرو. یہاں زینت سے مراد لباس ہے. جو بھی لباس ستر کا تقاضا پورا کرے اس میں نماز پڑھنا، کیونکہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، لباس مختلف طرح کے پہنے جاتے ہیں، رنگوں کا فرق ہے، سینے کا فرق ہے، یعنی ڈیزائن فرق ہے، کئی چیزیں مختلف طرح پہنی جاتی ہیں. لیکن اصل چیز ڈیزائنز نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ان کا ساتر ہونا، لباس کا پاک ہونا اور ساتر ہونا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک آدمی کھڑا ہوا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. جیسے ساڑی ہوتی ہے نا، تو ایک ہی کپڑا لپیٹتے 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 آپ سارے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، سوائے اس کے کہ بلاؤز پہنا ہوتا ہے، اور اگر بلاؤز نہ ہو تو اس صورت میں بھی اس حصے پر بھی لپیٹ کر انسان ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے سب کے پاس دو دو کپڑے ہیں؟ یعنی سب کے پاس تو دو کپڑے نہیں ہیں، ایک قمیص اور ایک ازار. غربت کا عالم یہ تھا کہ لوگ ایک کپڑے میں صرف زندگی بسر کرتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر کی جب شہادت ہوئی تھی تو ان کے پاس کتنا کپڑا تھا؟ سب جانتے نہیں، واقعہ سنا ہوا ہے. ایک چادر. جب اس سے ان کا سر ڈھانکتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب پاؤں کی طرف کھینچتے تو سر ننگا ہو جاتا. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ایک ایک کپڑا بھی تھا لوگوں کے پاس. حالانکہ وہ تھے کہ جو ایک دفعہ ایک لباس پہنتے تھے دوسری دفعہ نہیں پہنتے. اتنی زیادہ عیش و عشرت کی زندگی انہوں نے بسر کی تھی. لیکن جب مسلمان ہوئے تو گھر والوں نے نکال دیا اور سب نعمتیں ان سے لے لی واپس. بہرحال آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ پھر کسی شخص نے حضرت عمر سے یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا جب اللہ وسعت فرمائے تو اس وسعت کا اظہار کرو. چاہیے کہ لوگ اپنے جسم پر اللہ کے دیے ہوئے کپڑے استعمال کریں. یعنی ازار اور چادر میں، ازار کس کو کہتے ہیں؟ نیچے کا تہبند. اور چادر جو اوپر، جیسے احرام کو سوچ لیجیے، احرام میں جیسے دو چادریں ہوتی. اور قمیص میں، ازار اور قبا میں، قبا کیا ہوتی؟ جو اوپر سے اوور کوٹ کی طرف پہنتے. پاجامہ اور چادر میں، پاجامہ اور قمیص میں، پاجامہ اور قبا میں، جانگیے اور قبا میں. یہ جانگیہ چھوٹا ہوتا ہے نا، انڈر ویئر چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر لانگ ڈریس پہنا ہوا ہے تو اٹس اوکے. لمبا پاجامہ اس کے نیچے ضروری نہیں. جانگیے اور قمیص میں نماز پڑھے. قمیص یعنی لمبی ہو نیچے تک، اور اندر صرف انڈر ویئر پہنا ہوا ہے اور ایک کپڑا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مردوں کا ایک کپڑا کون سا ہے؟ جیسے لانگ ڈریس نہیں پہنتے اور اب ایک ہی جبہ سا پہنتے ہیں جو نیچے تک چلا جاتا ہے. بازو کا نیچے جانگیا ہوتا ہے اور بازو کا اگر نہیں اویلیبل نہیں میسر تو بس ایک ہی کپڑا پہنا ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کچھ علاقوں میں اتنی غربت ہے کہ لوگوں کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہوتے، پھٹے ہوئے چیتھڑے لٹک رہے ہوتے ہیں جسم پر، کپڑے نہیں ہوتے. تو جو میسر ہوگا وہی پہن کے نماز پڑھیں گے. ٹھیک. یعنی اگر کپڑا ایک ہے صرف تو نماز ایک میں بھی ہو جائے گی، لیکن اگر دو ہے تو بہتر ہے. کیسے؟ ایک نیچے ایک اوپر. چاہے کھلا ہے تو جیسے لنگی دھوتی کی طرح اس کو تہبند کی طرح باندھ لیا جائے، سلا ہوا نہیں ہے، اور اوپر ایک چادر لپیٹ کے نماز پڑھ لی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ پاجامہ باقاعدہ بنا ہوا اور اوپر شرٹ ہو. تیسرا یہ کہ شرٹ نہیں ہے بلکہ لانگ ڈریس ہے آپ کا. چوتھا یہ کہ جانگیا پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا، نماز ہو جائے گی. یہ مردوں کے لباس کی بات ہو، عورتوں کا الگ بھی ذکر ہوگا. ابھی اتنی بات سمجھ آ گئی سب کو؟ شامی جبے میں نماز. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں انہوں نے کہا میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھا. آپ نے فرمایا اے مغیرہ پانی کا برتن پکڑ لو. میں نے برتن پکڑ لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے یہاں تک کہ آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. پھر آپ نے قضائے حاجت کی اور اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے. آپ نے اس کی آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا چاہا، چونکہ وہ تنگ تھی اس لیے آپ نے اپنا ہاتھ اس کے نیچے سے نکالا. پھر آپ نے اس پر پانی ڈالا. پھر آپ نے نماز کے لیے وضو کیا، اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں نے بھی کبھی کوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے تو کوٹ کے بازو اوپر نہیں ہوتے، یا پھر جرسی پہنی ہوتی ہے اور اس کے بازو بھی اوپر نہیں ہوتے، یا یہ کہ کوئی فیشن والی شرٹ پہنی ہوتی ہے جس کے بازو اس قدر ٹائٹ ہوتے ہیں تو سکن نظر آ رہی ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اب خواتین اپنے گاؤن بھی ایسے پہننے لگ گئی ہیں کہ جس میں ان کے بازو بالکل سکن ان کی نظر آ رہی ہوتی. اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ پردے کے تقاضے پورے نہیں کرتا. اور اوپر سے اسکارف بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا بازو اٹھاتے تو سینہ، یہ سارا حصہ پوری شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ایسا لباس ساتر نہیں ہے. یعنی جلباب اوپر پہننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم اتنا ڈھیلا ہو کہ آپ کی پوری شیپ جو ہے وہ ٹائٹ اس طرح نہ دکھے گویا آپ نے کچھ پہنا ہوا ہی نہیں، جس کو ہم کہتے بھی کیا ہے سکن ٹائٹ. سکن ٹائٹ کپڑے نہیں پہنے کیونکہ وہ ساتر نہیں ہے. سکن ٹائٹ پاجامہ ہو یا سکن ٹائٹ شرٹ ہو نماز نہیں ہوگی جب تک اس کے اوپر پوری چادر ایسی نہ ہو کہ جو آپ کے شیپ کو ڈھانپ لے. ٹھیک ہے جی. بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو گاؤن پہنا ہوا ہے، حالانکہ گاؤن جو ہے اس کے بازو چپکے ہوئے ساتھ اور اس میں بل پڑ رہے ہیں. اور اب تو ایسے ڈیزائن بننے لگ گئے ہیں، مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی لوگ ابایا لائن اور اس طرح کے ابایوں کے جو ڈیزائنر کپڑے بن رہے ہیں، مجھے اس کی کبھی بھی حکمت تک سمجھ نہیں آئی کہ ابایا تو سطر ڈھانکنے کے لیے، اس کو تو جتنا بھی سمپل ہو سکے سمپل ہو، نہ کہ وہ اگین ایک ایسا ڈیزائن بن جائے کہ جس سے
لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی جائے. یعنی بزنس بھی کرنا ہے تو پھر وہ کریں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے. ایسا بزنس کہ جس میں آپ لوگوں کو پردے کے نام پر دکھاوے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں, تو یہ کس قسم, یعنی اس میں دو باتیں ہیں نا, ایک ساتر نہ ہونا اور دوسرا دکھاوا. تو ان دو چیزوں سے لباس جو ہے نا, دکھاوے کا لباس, وہ ویسے ہی سخت ناپسندیدہ ہے. اسکن ٹائٹ پہ نماز نہیں ہوتی. تو یہ شامی جبے کا یہاں پر ذکر اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے اور اپنا ہاتھ جو تھا وہ باہر نکالا, کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں بہت سردی ہے مسا کر لو. پاؤں پہ بھی تو مسا کر سکتے ہیں نا, تو کیا کرتے ہیں شرٹ پہ بھی مسا کرنا چاہتے ہیں, تو شرٹ پہ یا جرسی پہ, سویٹر وغیرہ پہ یا کوٹ پہ مسا نہیں ہوتا ہے. اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے, صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. تو یہ سطر کا لحاظ رکھنا نماز میں بے حد ضروری ہے. پھر نماز میں مرد کا سطر جو ہے وہ کتنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس طرح ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی کپڑا نہ ہو. تو مردوں کے لیے نماز میں کندھے ڈھانپنا ضروری ہے. یہاں ایک اہم بات کا خیال رکھیے گا کہ عام حالات میں تو مردوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر پوری شرٹ نہیں بھی پہنی تو بنیان میں پڑھ لیتے. حالانکہ ادب کے خلاف ہے, کیونکہ آپ کسی بڑے کے سامنے بنیان میں نہیں جاتے. اگر کوئی آپ کو اپنے گھر میں انوائٹ کرے تو بنیان میں چل پڑے تو یہ مربت کے خلاف ہوگا نا. کیوں؟ ایک آنر ہے دوسرے کا بھی, اور اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایسا کپڑا نہیں. تو اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے ہم اس قسم کے بے ڈھنگے کپڑوں میں چلے جائیں. کچھ لوگوں نے جب جانا ہوتا ہے نا باہر خوب تیار ہو کر, تو تیاری سے پہلے نماز گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں, اور اس میں جیسا تیسا ڈریس ہو اسی میں نماز شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کے لیے تو بہترین لباس, اور اللہ کے سامنے جاتے ہوئے جہاں حکم دیا گیا کہ خذو زینتکم, اپنی زینت اختیار کرو عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت. تو عام حالات میں تو ہم احتیاط کرتے ہیں, لیکن بہت سے عمرے پہ جانے والوں کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں, ایک کندھا جب ننگا کرتے ہیں تو نمازیں بھی ایک کندھا ننگا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی, یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے گھر میں جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 برابر ہے, یہ اپنی نماز ضائع کر رہے ہیں کیونکہ کندھا ڈھانکا ہی نہیں ہوا. تو اگر آپ کے ساتھ آپ کے محرم جا رہے ہیں تو ان کو نماز سے پہلے یاد دہانی کرا دیجئے کہ کندھا ڈھانکنا ہے. لا علمی سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. لا علمی سے آپ نے وصیت نہیں کی تو لا علمی تھی آپ کو, آپ نے کوئی کراس کر دی ریڈ لائٹ, تو کیوں علم حاصل کرنا فرض ہے. اور کون سا علم فرض ہے, کون سا علم حاصل کرنا فرض کے درجے میں, جس سے فرائض ادا ہوں. یعنی جو ہم پر فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے جو علم ہے اس کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ بھی جمز میں لکھ لیجئے, کیونکہ پھر ہمیں یہ نہیں جب سمجھ آتی کہ کون سا فرض ہے اور کون سا فرض نہیں ہے. رائٹ, اب نماز فرض ہے, فرض کو ادا کرنے کے لیے جو علم حاصل کرنا ہے وہ بھی فرض ہے آپ پر. عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اس طرح کہ آپ نے اس کے دونوں کنارے اپنے دونوں کندھوں پر ڈالے تھے جیسے احرام کے ہوتے ہیں. قمیص میں نماز. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, اللہ کے رسول, کبھی میں شکار کے پیچھے ہوتا ہوں اور مجھ پر صرف ایک قمیص ہوتی ہے, تو کیا اس میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے بٹن لگا لیا کرو, اگرچہ کانٹے سے ہی کیوں نہ ہو, یعنی سیفٹی پن یا پن سے ہی کیوں نہ ٹکایا ہوا ہو, یعنی آگے سے اس طرح نہیں بہت کھلا ہوا ہو, اس کو ایک مہذب شکل دے کر. اگر کپڑا تنگ ہو. سعید بن حارث سے روایت ہے کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا, تو انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے ایک سفر میں تھا, رات کو کسی کام کے لیے آپ کے پاس آیا تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت میرے اوپر ایک ہی کپڑا تھا, میں نے اسے اپنے بدن پر لپیٹا اور آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا, اے جابر, رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے آپ کی خدمت میں اپنی ضرورت پیش کی. جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا, یہ کپڑے کا لپیٹنا کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا, میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا جو تنگ تھا. آپ نے فرمایا, کپڑا اگر کشادہ ہو تو اسے لپیٹ لیا کرو, اور اگر تنگ ہو تو بطور تہمت پہنو, یعنی نیچے سے چڑھا لو. With regards to the satar of a man covering the shoulder, does it just have to be a piece of cloth or does it have to be entirely covered? Yeah, it's anything which covers the shoulder. Because you said like a tank top, so it's just a strap, that's okay? Only strap والی نہیں, کندھا تو نہیں کور ہوا نا اس سے. This all is a kandha. Yeah, I understood that. Okay, so it has to be your entire shoulder. Yes, entire shoulder, not on part of shoulder. Okay. Yeah.
صرف اسٹریپس نہ ہو. استاذہ ابھی جب آپ انہیریٹنس کا بتا رہے تھے فضیلت کا، تو میری فرینڈس میں یوں ایک واقعہ ہوا ہے، جاننے والے ہیں جی. تو یہ اتنا ضروری ہے، صرف انہیریٹنس نہیں کہ آپ کی جائیداد اور آپ کی جتنی بھی بلانگنگز ہیں وہ اولاد میں اسلامی طریقے سے ہوں. یہاں پر ایون یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کی اولاد اگر آپ نے کہیں نہیں بتایا ہوا تو وہ سیدھا گورنمنٹ کے اس کے میں چلی جاتی ہے کسٹڈی میں، اور پھر وہ اس کو مشنری میں بھیجیں یا کہیں پہ بھی. ایون ان کے یہاں پر سگی بہن تھی لیکن کیونکہ وصیت نہیں لکھی ہوئی تھی تو اس لیے وہ بچے نہیں پہنچ سکے ان کے، تو ان کو گورنمنٹ لے گئی اور پھر وہ کہاں پر پلیس کیے گئے یہ نہیں بتایا گیا. تو بینگ اے مسلم یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اولاد میرے خیال میں ہماری سب سے بڑی انہیریٹنس ہے، ہماری سب سے بڑا ورثہ ہے، تو اس کو اچھی جگہ پہ صحیح طریقے سے اپنے ورثہ کو پہنچانا بہت ضروری ہے. تو میں خود بھی چاہوں گی کہ ساری بہنیں یہ دیکھیں، ساری بہنیں آئیں اور ہر ایک کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ بھی ضرور لائیں. اس واقعے نے ہمیں اتنا جھنجھوڑا تھا کہ ہم نے فوراً اپنی وصیت بنائی اور شرعی طریقے سے اس کو سبمٹ کروایا اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ایک کاپی دی. اور اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اس کو اپڈیٹ بھی کریں. اچھا، مجھے ایک بات کرنی تھی علم کے حوالے سے. مجھے زیادہ ڈینجرس بات یہ لگتی ہے لا علمی سے غلط علم ہونا. آج کل ہر کوئی اسکالر بن کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد آتا ہے نو ہی واز ٹوٹلی رانگ، ان کا تو عقیدہ ہی غلط تھا، اب آپ کے یہ اسکالر ہیں، اب آپ ان کو سنیں. یعنی اٹس سو ہارڈ ٹو ڈیفرینشیٹ ہوز رائٹ ہوز رانگ. اور ہمارا پرپز صرف علم حاصل کرنا ہے، ہم تو ہیں ہی لا علم لوگوں میں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس لیے صرف سننے پر اکتفا نہ کریں، قرآن ساتھ پڑھیں، ٹیکسٹ سامنے ہو، کیا کہا جا رہا ہے، اپنی سوچ استعمال کریں، حدیث سامنے ہو. یعنی صرف لیکچر نہیں سنیں بلکہ ساتھ ساتھ دیکھیں، لکھیں اور جا کے چیک بھی کر لیں کہ کہاں سے بات کی جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہیے تھی جیسے انڈرویئر وغیرہ ہوتی ہے تو وہ اور کپڑوں کے ساتھ دھو سکتے ہیں، بچوں کی بھی بڑوں کی بھی؟ جی دھو سکتے ہیں، بالکل دھو سکتے ہیں. وہ تو پانی کئی دفعہ نکلتا ہے اور سب پاک ہو جاتا ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیے نا کہ اگر انڈر ویئر الگ دھلنے لگے تو کتنی مشقت ہو جائے. نماز میں عورت کا ستر، عورت کا لباس. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی بالغ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں فرماتا، یعنی دوپٹے کے بغیر، بخمار. اس میں بالغ کے لیے اوپر لفظ آپ دیکھیے عربی کا، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض، وہ عورت جس کو حیض آ جائے، وہ لڑکی. اس سے یہ بات یاد رکھیے کہ جن بچیوں کو حیض آ جاتا ہے، چاہے 10 سال کی ہیں یا 11 سال کی ہیں، وہ بالغ کے احکام میں آئیں گی. ان پر نماز اور پردہ لازم ہے، اور پھر نماز میں پراپر ستر کا ڈھانکنا بہت ضروری ہے، خمار ضروری ہے. مردوں کے لیے کندھوں تک ڈھانکنا ضروری ہے، ٹوپی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ ٹوپی لازم کرتے ہیں اور اس پہ ناراض ہوتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں. جس چیز کی تاکید آئی ہے وہ کندھوں تک، لیکن لڑکیوں کے لیے سر بھی ڈھانکنا ضروری ہے. اچھا، اب یہاں اس حدیث سے ایک اور بڑا اہم لطیف مسئلہ نکلتا ہے. بہت سی خواتین جب قرآن میں پڑھتی ہیں نا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ وہ اپنے خمار اپنے سینوں پہ ڈالیں. وہ یہ حجت کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں صرف سینہ ڈھانکنے کا حکم ہے، سر ڈھانکنے کا حکم نہیں. ٹھیک ہے، ایک بات کبھی سنی آپ نے؟ جی، یہ بہت عام دلیل دی جاتی، سینہ ڈھانکنے کا حکم ہے، سر ڈھانکنے کا کہاں حکم ہے؟ یہاں اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ خمار کے بغیر عورت کی نماز نہیں. خمار وہ کپڑا ہوتا ہے جو سر سے آتا ہے اور سینے تک جاتا ہے، دوپٹہ جس کو کہتے ہیں، اوڑھنی جس کو کہتے ہیں. کیا نماز میں بھی یہ اگر خمار کا مطلب وہ کپڑا ہے جس سے صرف سینہ ڈھانکا جائے، تو کیا پھر نماز میں بھی صرف گلے میں دوپٹہ ڈال کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو خمار کہتے ہی اس ڈریس کو ہے جو سر کا ہے. ایک قمیص ہوتی ہے جو جسم کے اوپر والے حصے کا ڈریس ہے، ایک پاجامہ یا شلوار ہوتی ہے جو جسم کے نیچے والے حصے کا، ایک ازار ہوتا ہے، ایک چادر ہوتی ہے، اور ایک خمار ہوتا ہے. خمار وہ ہے جو سر ڈھانکتا ہے. پھر صحیح بخاری کی روایت ہے، عورت کتنے کپڑے میں نماز پڑھے، کم تصلی المرأۃ فی الثیاب. اکرمہ نے کہا اگر عورت نے ایک کپڑے سے سارا جسم ڈھانک لیا تو اس کی نماز جائز ہے. جیسے ساڑی ہے، ایک ہی کپڑا لیا، نیچے سے وہ بل دے کے اوپر لارے اور آگے پیچھے والے حصے کو بھی ڈھانپ لیا اور سر تک سارا ڈھانپ لیا، سر کان بال ہر چیز چھپ گئی، بازو بھی چھپ گئے تو ٹھیک ہے. یا اسی طرح کوئی ایک بڑی سی چادر لی، جیسے آج کل نماز کی چادریں بنی ہوئی ہیں، اور کسی بھی وجہ سے فار سم ریزن نیچے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، صرف ایک وہ اوپر سے نماز کی چادر ڈال کے اس میں نماز پڑھی اور اندر سے کچھ بھی نہیں ہے تو بھی نماز ہو جائے گی. ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسی کوئی انسان کے کہ بس یہی کافی ہے، نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپڑے
دھو کے، یعنی ہر ایک کے پاس ہماری طرح وارڈروبس بھرے ہوئے نہیں ہیں. کچھ لوگوں کے پاس اتنے ہی کپڑے ہوتے ہیں کہ وہ دھو کے دھوتے ہیں، سکھاتے ہیں، پہنتے ہیں. مثلا میں نے خود اپنے علمی زمانے میں یہ نہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے، جان بوجھ کے کم کپڑے رکھے. میرے پاس صرف 3 جوڑے ہوتے تھے، ایک دھوتی تھی، ایک پہنتی تھی، اور ایک ایکسٹرا رکھا ہوتا تھا جسٹ ان کیس. لیکن اگر بارش ہو گئی تو پھر مشکل ہو جاتی. میرا یہ ہوتا کہ جب نہانے کے ساتھ ہی اپنا کپڑا دھو لیا اور دوسرا پہن لیا اور بات ختم، تاکہ نہ زیادہ چیزیں ہوں، نہ سنبھالنی پڑے، اور نہ ہی ان میں وقت لگے، نہ جان لگے، نہ ذہن سوچ بھی نہ لگے. کیونکہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہماری دماغی صلاحیتیں، قوتیں ان چیزوں کو مینٹین اور مینج کرنے میں گزر جاتی ہیں. ایکسٹراز کو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے. خیر، اب آپ دیکھیے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 3 جوڑے ہیں، 2 آپ نے دھو کے باہر ڈالے تھے، رات کو آ گئی بارش اور وہ دونوں بھیگ گئے، اور اب ہے سردی. اب آپ کے پاس صرف نماز کی چادر ہے، تو اب آپ کے نہیں میرے پاس کپڑے نہیں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ نہیں، آپ اس ایک چادر سے بھی نماز پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، یعنی مسئلہ پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ وقت ضرورت نماز نہ چھوٹے. نماز میں قابل ستر حصہ عورت پر واجب ہے کہ نماز میں اپنے پورے جسم کو ڈھانپے. وہ نماز میں اپنے بالوں، اپنے تمام جسم، اپنے بازو اور اپنے پاؤں ڈھانپے، جبکہ اپنے چہرے کو نماز میں کھلا رکھے. ہاں، اگر کوئی اجنبی موجود ہے جو اس کا محرم نہیں تو چہرہ بھی ڈھانپے گی. یعنی جیسے بازار وغیرہ میں یا کسی ایسی جگہ جہاں مرد حضرات ہیں، جیسے حرم میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی آدمی لوگ کھڑے ہیں، اور اگر آپ چہرہ ڈھانپنے والوں میں سے تو آپ کو چہرہ ڈھانپنا ہوگا. پاؤں چھپانا، ابھی جو پاؤں چھپانے والا مسئلہ ہے نا، یہ بھی بہت لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن اور وہ ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا. ام سلمہ نے کہا، عورتیں اپنے دامنوں کو کیا کریں، ان کے تو کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں. یعنی گھسیٹے گا سے مراد کیا ہے؟ کپڑا جو زمین سے بھی نیچے جا رہا ہو. آپ نے فرمایا ایک بالش لٹکا لیں، یعنی تو اس کو تھوڑا کم کر لیں. انہوں نے کہا تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے، پاؤں ہی ننگے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا تو ایک بازو لٹکا لیں، یعنی پھر تھوڑا سا اور بڑھا لیں تاکہ پاؤں ڈھک جائیں، اور اس سے زیادہ نہ لٹکائیں. یعنی اتنا نہیں کہ وہ پیچھے ٹریل آ رہی ہے اور پوری نمائش کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک دکھاوا اور اسراف ہی ہے. عام طور پر جو ایک رواج چل پڑا نا دلہن کو اتنا لمبا پیچھے سے کپڑا ایکسٹرا لٹکانے کا، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا نماز میں پاؤں ڈھانپنے والی بات، اس میں ٹخنوں کو ڈھانپنا لازم ہے. ٹخنے ننگے ہوں کہ ٹخنوں سے مراد اینکل ہے، کچھ اور نہ سمجھے، گھٹنے نہ سمجھے، کیونکہ بعض اوقات ہم ان دو میں کنفیوژن کرتے ہیں. اینکلز کو کورڈ ہونا ہر صورت میں ضروری ہے. مشکل یہ ہے کہ ہماری تو شلواریں بھی اونچی چڑھ جاتی تھی نماز پڑھتے ہوئے، اور اب تو جو پجامے آ گئے ہیں اس کی وجہ سے ٹخنے ڈھانپنا ناممکن ہو گیا، وہ چڑھ جاتے ہیں. تھوڑی سی بھی بلکی ہو عورت، اور پھر آپ دیکھیے کہ عورتوں کے ساتھ پریگنینسی بھی ہے، بچے کو دودھ پلانا بھی ہے، موٹاپا بھی ہے. مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ اس طرف مائل ہوتی ہیں، اور اس میں نماز تو کہیں بھی آ جاتی. کبھی انسان اپنے گھر ہے، کبھی کلینک پہ ہے، کبھی کہیں باہر ہے، تو ایسا کپڑا پہننے سے پرہیز کیجیے کہ جس میں نماز نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا، جو سطر نہ ڈھانپتا ہو. تو نماز میں آپ کے ٹخنے لازم ڈھکے ہونے چاہیے. ہاں، اگر جیسے آپ نے لمبا پہنا، کھڑے ہیں جلباب پہن کے، جلباب پاؤں تک ہے، پاؤں بھی ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تھوڑا بہت اگر ہیل پیچھے سے ہلکی سی نظر آ گئی تو خیر، لیکن اگر ٹخنے ننگے ہوگے تو نماز باطل ہوگی. ہاں، اگر آگے پنجوں سے تھوڑا بہت کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ جرابے بھی پہنتے ہیں تو بھی تو شیپ نظر آ رہی ہے نا، تو ساتر تو نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں ہر شخص کے پاس 2 کپڑے نہیں تھے. خواتین کے پاس بھی بعض اوقات ایک ہی لمبی شرٹ جیسے جو بسا ہوتا ہے نا وہی ہوتی تھی، اسی میں نماز پڑھتی تھی. تو اگر اس میں پڑھتے ہوئے پاؤں کا اگلا یا پچھلا حصہ تھوڑا سا جیسے سجدے میں گئے تو پیچھے سے تلیاں جو ہیں تھوڑی سی دکھنے لگتی ہیں، پنجے تلیاں، کوئی حرج نہیں، لیکن ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. اس میں آپ دیکھیے مردوں کے لیے ٹخنے ڈھکے نہیں ہونے چاہیے، عورتوں کے لیے ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. بس یہ اصول یاد رکھے. مرد اور عورت کی نماز کا جو فرق ہے نا، وہ سجدوں کا فرق بتاتے رہتے ہیں، سجدہ ایسا کرے ایسا نہ کرے، عورت یوں کرے مرد ایسے کرے، لیکن اصل فرق جو ہے وہ لباس میں ہے. ٹھیک ہے. باریک لباس میں نماز پڑھنے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں لوگ کجاووں کی طرح کی زینوں پر سوار ہوں گے. یعنی کجاوے کیا ہے؟ جو سیٹ رکھی جاتی ہے اوپر، کس پہ؟ اونٹ پہ. تو اب یہ جو کارز وغیرہ ہیں یہ بھی سیٹس ہی ہیں نا. وہ مساجد کے دروازوں پہ اتریں گے
یعنی پیدل جانے کا رواج ختم ہو جائے گا مسجد میں. ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. یہ آئندہ آنے والے زمانوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے. ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے. ان کے سر دبلے پتلے اونٹ جن کی کوہان اونچی اٹھی ہوئی ہے وہ خوب نمایاں نظر آ رہی ہے اس کی طرح ہوں گے. ایسی عورتیں ملعون ہیں, ان پہ لعنت کرنا. اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی, یعنی ان کی غلام بنتی, جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی. تو اس لیے یاد رکھیے کہ سر کی کوہان اٹھی ہوئی ہو, جیسے جوڑا اوپر بنا ہو, تو بھی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی. اور اسی طرح اگر باریک کپڑا ہے تو بھی. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے کے ساتھ ڈھانپنا واجب ہے جو کہ جسم کی رنگت چھپانے والا ہو. یعنی جب آپ پہنے تو اس میں آپ کی سکن کا کلر نظر نہ آئے. اگر سکن نظر آ رہی ہے تو اس کو ڈبل کر لیں. ٹھیک ہے, ساتر لباس کون سا جس سے سطر چھپے, یعنی سکن کا کلر نظر نہ آئے کپڑے کے اندر سے, سی تھرو نہ ہو جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کپڑا باریک ہو اور اس کے پیچھے سے جسم کی رنگت واضح ہوتی ہو اور اس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہو کہ جسم کی رنگت سفید ہے یا کالی, تو ایسے کپڑے میں نماز جائز نہیں, کیونکہ اس سے سطر پوشی نہیں ہوتی. ابن اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ ان کے والد اسامہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موٹی قبطی چادر پہنائی, تھک, جو اس ہدیے میں سے تھی جو دحیہ کلبی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا, کیا بات ہے, تم نے وہ چادر نہیں پہنی؟ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے کہنا کہ اس کے نیچے شمیز لگائے, تحتہا غلالتن. یا آپ دیکھنے عربی کے لفظ فلتجعل تحتہا غلالتن, کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے اس کے اعضائے جسم نمایاں ہوں گے. تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سی تھرو لباس میں نماز نہیں ہوتی جس سے اسکن کا کلر جھلک رہا ہو. ہمارے ہاں جیسے گرمیوں میں لون کے کپڑے پہنتے ہیں اور لونی کی شلواریں پہنتے ہیں, اور عموماً رواج کیا ہے کہ قمیص تو پرنٹڈ ہوتی ہے اور شلوار پلین ہوتی ہے. لائٹ کلر کی ہو, پلین ہو, تو پھر اسکن دکھنے لگتی ہے, تو وہ نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ موٹی قبطی چادر تھی, یہ جو چادر پہننے کو دی تھی وہ کیا تھی, موٹی چادر تھی, لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ اس کے نیچے ایسی چیز لگائے کہ جس سے پھر وہ نماز پڑھتے ہوئے جیسے ننگی نہ ہو. ان کے علاقے کو کہا جاتا ہے قبطی, جو ہے ایجپشنز ہیں. ٹھیک ہے, وہ وہاں کی کاٹن مشہور ہے. تو ایسا کاٹن کا کپڑا کہ جس میں سے اسکن نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل کچھ لٹھا جیسا ہوتا ہے نا, یا ایسا کیمرک ہوتی ہے یا اس طرح کے, تو اگر وائٹ ہوتا ہے نا تو اس میں سے پھر جھلکتا ہے. اگر اسی مٹیریل کا نیلا پیلا ہے تو نظر نہیں آتا کچھ بھی, یعنی اگر ڈارک کلر ہے تو. اسی طرح عورت کے لیے تنگ لباس جو اس کی سطر کی چیزوں کو الگ الگ کر کے واضح کرے, یعنی اتنا ٹائٹ ہو کہ ہر عضو الگ نظر آئے, پہننا جائز نہیں. یعنی نماز میں پھر ٹائٹ پینٹس اور اسکن ٹائٹ پجاماز وہ پہن کے, اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کبھی کبھی ایسا سین نظر آتا ہے کہ اوپر گاؤن یا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, دوپٹہ لمبا نہیں ہوتا, تو جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ پوری نظر آ رہی ہوتی ہے, جب سجدے میں جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ ہر چیز الگ الگ نظر آنے لگتی ہے. شیخ صالح الفوزان نے کہا, وہ تنگ لباس جو جسم کے اعضاء کو واضح کرتا ہو اور عورت کے جسم کو واضح کرتا ہو, اس کے کولے کو اور اس کے جسم کے اعضاء کو الگ الگ کر کے واضح کرتا ہو, اس لباس کا پہننا جائز نہیں. تنگ لباس نہ مردوں کے لیے پہننا جائز ہے نہ عورتوں کے لیے. نہیں, مرد بھی اتنا ٹائٹ نہ پہنے کہ بالکل ہی وہ ہر چیز الگ الگ نظر آئے. لیکن عورتوں کا معاملہ زیادہ سنگین ہے, کیونکہ ان کے بارے میں فتنہ بھی زیادہ سنگین. یعنی مرد اگر ٹائٹ پہن بھی لے تھوڑا تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن عورت جب ٹائٹ پہنتی تو اس کا حسن نمایاں ہو جاتا ہے, اٹریکشن زیادہ ہو جاتی ہے. جہاں تک خود نماز کے مسئلے کا تعلق ہے, جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس لباس سے اس کے پردے کے مقامات چھپے ہوئے ہوں تو اپنی ذات میں اس کی نماز صحیح ہے. لیکن جو تنگ لباس میں نماز پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا, کیونکہ لباس کے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ نماز کی شرائط میں سے کسی شرط میں خلل ڈال رہا ہے. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرے پہلو کے لحاظ سے ایسا کرنا فتنے کی طرف بڑھانے والا ہوگا اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں گی, خصوصاً عورت کی طرف. تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایسے کپڑے کے ساتھ چھپائے جو لمبا, مکمل اور وسیع ہو اور اسے ڈھانپتا ہو, اور اس کے جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو ظاہر نہ کرتا ہو, نہ نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہو, نہ باریک ہو, نہ ہی ایسا کپڑا ہو جس کے آر پار کچھ نظر آتا ہو. وہ کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو عورت کو مکمل طور پر ڈھانپنے والا ہو. ٹھیک ہے, تو اگر یہ کپڑا ڈھانپ نہیں رہا جسم کو تو نماز نہیں ہوگی. یہ شرائط میں سے ہے. 7ویں چیز ہے دخول وقت, وقت کا داخل ہونا. وقت کا داخل ہونا یہ تمام شرائط سے زیادہ اہم ہے.
تمام امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وقت کے آنے سے پہلے نماز پڑھنا درست نہیں. وقت کے آنے سے پہلے نماز پڑھنا درست نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، یعنی نماز ان کے اوقات میں فرض کی گئی ہے. نمازوں کے اوقات قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، یعنی یہ نمازوں کے اوقات ہیں. سورج ڈھلنے سے کون سا وقت ہوتا ہے شروع؟ ظہر. اور پھر مزید ڈھل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عصر. پھر غروب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مغرب. اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو عشاء. اور فجر کا قرآن پیچھے آپ کو نماز کے معنوں میں بتایا تھا نا کہ قرآن کا لفظ یا نماز، فجر کی نماز. بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے. دو بنا پر قرآن کہتے ہیں اس کو. ایک تو یہ کہ اس میں زیادہ لمبی تلاوت ہوتی ہے اور جہری قرات ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے. اور فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے آتے ہیں جو نئی ڈیوٹی پر آنے ہوتے ہیں. دلوک الشمس یعنی جب سورج ڈھل جائے. غسق اللیل یعنی آدھی رات. یہ نصف دن سے نصف رات تک کا وقت ہے. ان اوقات میں 4 نمازیں شامل ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. یہ جو غسق اللیل ہے نا 12 بجے رات، جسے عام طور پہ ہم 12 بجے کو آدھی رات کہتے ہیں، تو عشاء اس سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. اگر اس کے بعد نصف رات سے بعد آپ نے عشاء پڑھی تو آپ کی عشاء کا وقت گزر چکا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ سو جاتے ہیں اور پھر فجر سے تھوڑی دیر اذان سے پہلے اٹھ کے عشاء پڑھتے ہیں تو وہ عشاء کا وقت نہیں ہے. غسق اللیل سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نصف رات. مثلاً آپ سفر پر ہیں اور مغرب کا وقت ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ نماز جمع کرنے کی اجازت ہے سفر میں. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ جب تک آپ گھر پہنچیں گے نصف رات گزر جائے گی تو بہتر ہے مغرب کے ساتھ ہی پڑھ کر روانہ ہو. ایسے بعض فلائٹس ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹائم ڈفرنس ہوتا ہے. پچھلے دنوں ہم وینکوور سے آئے تو اگرچہ وہ مغرب کے بعد کی فلائٹ تھی لیکن 3 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے یہاں اور وینکوور کا. وہاں کے ٹائم کے مطابق اگر 9 بجے بھی جہاز لینڈ کرنا ہے تو یہاں کیا ہو گیا 12 بج گئے اور گھر آتے آتے 1, 1.5, 2 بج گئے. اور اگر اور لیٹ ہے تو فجر بھی شاید بیچ میں آ جائے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. یعنی ہمیں نماز کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر اوقات کا ہمیں صحیح معلوم ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر اس اعتبار سے نمازیں ادا ہوں گی. تو وقت سے پہلے نہیں. مثلاً ہماری ایک عزیز ہیں، ان کے ہسبینڈ کا نی آپریشن تھا، تو اب ڈاکٹر جو تھے ظہر کی نماز سے تھوڑا پہلے ان کو لے جا رہے تھے تھیٹر میں. انہوں نے کہا نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں ابھی نماز پڑھ لوں. پھر انہوں نے مجھے کال کیا کہ کیا یہ نماز ہو گئی؟ میں نے کہا کہ اگر وقت داخل نہیں ہوا تھا تو نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وقت کا داخل ہونا ضروری. یعنی جب وقت آیا ہی نہیں تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہے. نماز کس وقت فرض ہے؟ جب اس کا وقت ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بازار جا رہے ہیں تو ابھی 15 منٹ ہیں تو چلیں ہم پڑھ کے ہی چلے جاتے ہیں. نہیں، اگر اذان نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، لیکن اگر وقت داخل ہو گیا، اور اب تو الحمدللہ آپ کو وہ لنک دیا گیا ہوگا اسلامک فائنڈر کا جس میں نمازوں کے اوقات دیے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا نماز کا وقت داخل ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. چاہے 1 منٹ ہوا ہو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 منٹ پہلے نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ نے اذان ہی نہیں ہوئی اور 1 منٹ پہلے نماز شروع کر لی اور بیچ میں اذان ہو رہی، نماز نہیں ہوگی. تو ہو سکتا ہے 6 گھنٹے لگے. تو جب تک وہ انیستھیزیا میں تو ان پہ تو نماز ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے اوپر کیا پڑھا؟ نماز فرض ہونے کے لیے عقل ہونا ضروری ہے. اب عقل جو ہے 2 طرح زائل ہوتی، ایک وقتی طور پر اور ایک مستقل طور پر. وقتی طور پر جیسے آپ سو گئے تو آپ کی عقل کام کر رہی ہے؟ نہیں. آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی عقل کام نہیں کر رہی. انیستھیزیا آپ کو دیا گیا کسی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے جب آپ ڈاکٹر کے بس میں ہوتے، مسلم ہو یا نان مسلم، ان کے پاس اتنے مریض ہوتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو 15 منٹ پہلے انہوں نے لے جانا ہے اور آپ کہتے نہیں مجھے 15 منٹ اور ٹائم دے کیونکہ ابھی میری نماز کا وقت ہوگا، پھر نماز کا وقت ہوا، پھر آپ نے 15 منٹ اور لے کے نماز پڑھی، تو آدھا گھنٹہ سارا عملہ کیا ہوگا؟ فارغ بیٹھا ہوگا. اب وہ ان کی ڈیوٹی آورز ہے، انہوں نے کام کرنا ہے، انہوں نے ایک کے بعد ایک کو دیکھنا. جب اللہ نے سہولت دی ہے کہ ایسا شخص کیا کرے بعد میں پڑھ لے جب ہوش میں آئے تو پھر نماز پڑھی جا سکتی. یعنی کہ اس وقت نماز پڑھنا ضروری نہیں. وہ بے ہوش ہو گیا فرض نہیں، جب تک ہوش میں نہ. پیچھے حدیث پوری میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، بچہ جب تک تمیز کی عمر کو
پہنچ نہ جائے، صحیح غلط کا فرق بتا سکے. شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ ایسی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے جو اس کے وقت آنے سے پہلے ہی پڑھ لی جائے. انہوں نے جواب دیا، وقت کے شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لینا کفایت نہیں کرتا، یعنی کافی نہیں. یہاں تک کہ وقت سے 1 منٹ پہلے ہی شروع کی گئی ہو پھر بھی نہیں. اگر انسان وقت سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دے تو نماز درست نہیں ہوگی، یعنی صرف اللہ اکبر ہی وقت سے پہلے کہہ دیا تو بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز کا وقت مقرر کیا گیا ہے، وقت سے پہلے نماز درست نہیں ہوگی. اور جو نماز وقت سے پہلے ادا کی جائے گی ایسی نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. قضا پڑھیے، دوبارہ کیجیے، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، جو نماز وقت سے پہلے ہی پڑھ لی جائے یہ نماز درست نہیں ہوگی. اگر کسی نے جان بوجھ کر وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہوگی اور وہ گناہ سے بھی نہیں بچ سکے گا اگر جان بوجھ کے پہلے پڑھ رہا ہے. یعنی ایسے ہی ٹھیک ہے میں بس پڑھ لیتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وقت ہو چکا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کی نماز نفلی نماز بن جائے گی اور اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے وقت کا داخل ہونا ہے. یہ شرائط میں سے ہے. ٹھیک ہے. شرط نہ ہوئی تو حکم بھی نہ ہوا. سفر میں جمع تقدیم اور تاخیر کی رخصت ہے، یہ ایکسپشنل کیس ہے. انشاءاللہ سفر کے احکام پڑھیں گے تو وہاں بھی یہ بات آئے گی، لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ سفر میں آپ نماز جمع کر سکتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر شروع کرتے تو نماز ظہر کو عصر تک مؤخر کر دیتے. یعنی اگر 1 بجے ظہر ہونی ہے اور آپ نے 12:30 سفر شروع کر لیا اور آپ اپنا سٹاپ لے رہے ہیں جس وقت عصر داخل ہو گئی تو ظہر عصر کے ساتھ ملا لیجئے. اجازت ہے، سہولت ہے نا، ہمارے دین میں رخصت ہے، ریجیڈیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر سفر کے آغاز سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو نماز ظہر پڑھ کر سوار ہوتے، یعنی پڑھ کے نکلتے. یہ نہیں کہ اچھا چلو کوئی نہیں ہم وہیں جا کے پڑھ لیں گے، الا یہ کہ کوئی ایسی ضرورت ہو کہ کسی جگہ پر ایک خاص وقت میں پہنچنا ضروری، اور وہاں بھی تو نماز پڑھنی ہے نا، جو وقت وہاں لینا ہے وہ پہلے ہی پڑھ کے نکلے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کو مؤخر فرماتے، یعنی عصر کے آخری حصے میں چل پڑتے، نماز مغرب لیٹ کر لیتے تاکہ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے. تو دونوں کی دلیل مل گئی. تقدیم کا مطلب ہوتا ہے پہلے پڑھنا، اور تاخیر کی بعد میں پڑھنا. ٹھیک ہے. مثلاً اگر آپ جہاز پہ چڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ عصر بیچ میں ہی آ جائے گی تو آپ کیا کر سکتے، ظہر کے وقت ہی عصر پڑھ کے پھر سوار ہو جائیں. اور اگر آپ کو یہ ہوگا جہاز نکل جائے گا اور عصر تک اتر جائے گا تو ظہر کو عصر کے وقت جا ملا کے پڑھیے. ٹھیک ہے. خیر اس کی ڈیٹیلز پھر ہم پڑھیں گے. یہاں تک کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں؟ ہم جیسے پاکستان جاتے ہیں، ہم یہاں سے جہاز میں بیٹھے تو کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے صبح ہی سفر جاری رہتا ہے، رات ہی رات رہتی، کبھی ایسا بھی تک دن ہی دن نظر آتا ہے راستے میں، تو اس پہ نمازوں کا تعین کیسا ہو؟ ایک وقت میں ایک ہی نماز، یعنی جیسے پاکستان سے جب ہم چڑھتے ہیں نا، صبح 7 بجے کی فلائٹ ہے PIA فار ایگزامپل، تو فجر تو آپ نے گھر میں ہی پڑھ لی تھی. اب آپ آ رہے ہیں اور ظہر کا وقت داخل ہو گیا، لیکن جلدی نہیں داخل ہوتا کیونکہ آپ مغرب کی طرف چل رہے ہیں نا. اب جب بھی ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ ایک دفعہ ظہر پڑھ لیں گے. کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ چل جاتا ہے، وہ باہر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج کدھر کو نظر آ رہا ہے، ڈھل گیا کہ نہیں ڈھلا. اور اگر نہیں کچھ سمجھ آتی تو گھڑیوں کے اوپر یہ جو اسلامک فائنڈر ہے اس پہ آپ اول تو ایئر ہوسٹس بتا دیتی، ورنہ شہر کا نام معلوم کر لیجیے کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں. وہ نقشہ بھی سامنے دکھا رہے ہوتے ہیں فلائٹ کا کہ کہاں سے گزر رہے ہیں. اس شہر کا نام ٹائپ کیجیے اسلامک فائنڈر میں اور کلک کر کے دیکھیے ظہر یا نمازوں کے اوقات، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ظہر داخل ہو گئی ہے. اب آپ ظہر پڑھ لیں. عام طور پر ظہر کا ٹائم کیا ہوتا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے، لیکن فلائٹ میں بعضوں کا 6 گھنٹے تک ظہر رہتی ہے. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد عصر پڑھیے، ورنہ آپ ظہر کا وقت داخل ہو گیا عصر بھی ساتھ پڑھ لیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا جہاز لینڈ کر رہا ہو اور عصر شروع ہو اور آپ کو وہ کھڑے نہ ہونے دیں یا پھر وضو کے لیے نہ جانے دیں. تو سہولت ہے تو دونوں اکٹھی کر لی. بعض اوقات راستے میں فلائٹ رکتی ہے. جب میں کئی سال پہلے کینیڈا آئی تھی تو پہلے ہماری فلائٹ لندن اتری
تو لندن میں نے ظہر اور عصر دونوں جمع کر لی. پھر اس کے بعد جب تک ہم یہاں پہنچے تو مغرب ہو گئی, تو مغرب کے ساتھ پھر عشاء بھی پڑھ لی, یعنی عشاء کے وقت میں مغرب بھی. اچھا جب جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, جب جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی عشاء ہو جاتی, اور مغرب آپ اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو عشاء بھی پڑھ کے ساتھ چل سکتے ہیں, یا اگر ایئرپورٹ پہ پڑھ رہے ہیں تو دونوں پڑھ کے جہاز میں بیٹھیے, اور پھر تھوڑی ہی دیر میں فجر ہو جائے گی, تو اس کا بھی دھیان رکھیے. فجر پڑھ کے پھر ایک لمبا وقفہ آئے گا ظہر اور عصر پڑھنے کا, پھر جب تک لینڈ ہوں گے تو مغرب ہو رہی ہوگی. تو یعنی کہ اگر آپ کا دن 20 گھنٹے کا ہو گیا ہے تو ظہر ایک ہی دفعہ پڑھیں گے. ٹھیک, یہ میں اس لیے کیوں بات کر رہی ہوں, کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد ظہر پڑھتے تھے کیونکہ نیا شہر آ جاتا تھا اور پھر ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے. ایسے تکلیف کی ضرورت نہیں, ایک وقت میں ایک نماز ہوتی. جی استاد, آپ نے یہ بتایا کہ سفر میں تو جمع تقدیم یا جمع تاخیر کریں گے, مگر اگر ایکسیپشنل کیس ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی ڈاکٹر ہی ہے, اگر وہ سرجری شروع کرے گا تو کیا وہ جمع تقدیم کر سکتا ہے یا تاخیر کے ظہر کو اثر میں ملا عذر کے وقت کی جا سکتی ہے. ایک ویب سائٹ ہے halaltrip.com, اس میں اگر آپ اپنا ڈپارچر ڈیٹ ٹائم اور ڈیسٹینیشن ڈالیں تو آپ کو آن راؤٹ کیا نمازیں کس طرح وہ پورا کیلکولیشن کر کے دے دیتے ہیں. halaltrip.com. halaltrip.com. اور دوسرا ایک چیز استاذہ جی, ابھی جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ نماز کی یعنی جب تک وقت داخل نہ ہو اس وقت تک نماز نہیں ہوتی, اور کچھ بہنوں کو اس چیز میں بھی کنفیوز دیکھا کہ اب جیسے آج کل فون پہ ڈفرینٹ ایپس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں, کسی کے پاس 2 ہیں اور ان 2 میں 2-3 منٹ کا بعض اوقات ابتدا وقت کا فرق ہوتا ہے, تو پھر اس میں کسی ایک پہ کر لیں ڈیسائیڈ کیے, جیسے آئی پرے ہے اور مسلم پرو ہے, ان میں بعض اوقات کچھ نمازوں کے ابتدائی وقت کا فرق ہے تو جو لیٹ والا ہے نا اس کو فالو کر لیجیے. ٹھیک. پچھلے کچھ سالوں سے اسپیشلی رمضان کے دنوں میں جو عشاء ہے وہ کچھ ٹائم سے, اگر آپ لوگ سوال نہ کرتے تو خود اس پہ آتی. اوکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جمع تقدیم اور تاخیر, اس میں یہ سنا ہے کہ ظہر اثر جو ہے اس کو ظہر کے ساتھ, اور تاخیر کا مطلب مغرب عشاء کے ساتھ, کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ میرا خیال ہے تقدیم کا معنی ہے ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت پڑھنا, تاخیر کا معنی ہے ظہر اور عصر کو عصر کے وقت پڑھنا, مغرب اور عشاء کو جلدی پڑھنا مغرب کے وقت تقدیم اور عشاء کے وقت پڑھنا تاخیر, لیکن عصر اور مغرب نہیں جمع کر سکتے, یہ یاد رکھیے. کیونکہ کچھ فقہوں میں یہ کہتے ہیں کہ ظہر اثر جو ہے اس کو تقدیم کرنا ہے, تاخیر نہیں کرنی. اور مغرب عشاء میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو دلیل ہے پیچھے, یہ دیکھیے بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر شروع کرتے تو نماز ظہر کو وقت عصر تک مؤخر کرتے, پھر پڑاؤ کر کے دونوں کو جمع کر لیتے. اگر سفر کے آغاز سے پہلے سورج ڈل جاتا تو نماز ظہر پڑھ کے سوار ہوتے. دونوں صورتیں ملتی ہیں نا, اور صحیح دلیل ہے. دیکھیے جب نماز کا وقت داخل ہو گیا نا, ایک فقہ میں ہو گیا یا دوسری میں ہو گیا, تو نماز کا وقت ہو چکا ہے, آپ پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. ٹخنوں کو کور کرنے والا, یہ گھر کے اندر بھی, جیسے کوئی بھی گھر کے اندر بھی, اکیلے بھی, اندھیرے میں بھی, ہر جگہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد. ویسے لانگ کپڑے پہنے لیکن پینٹ پہنی ہوتی ہے تو ٹخنے ننگے, تو میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں ساکس پہن کے رکھو تاکہ یونیورسٹی میں نماز پڑھ لیتی ہیں کہیں باہر. تو ابھی آپ نے کہا ساکس کے ساتھ پھر نماز, یہ شیپ تو دکھ رہی ہوتی ہے نا, پھر تو تھوڑی پینٹ کھلی رکھیں اور نیچے رکھیں, لیکن نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کور ہو, ساکس پہنی ہو. السلام علیکم. یہ جو شرٹ پہنتے ہیں بچیاں تو ہے ان کو دے نیڈ ٹو کور ایوری تھنگ, لیکن لڑکے بھی جب رکوع اور سجود جاتے ہیں تو اپنی شرٹ کا خیال رکھیں, کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ ان کی شرٹ کمر سے اوپر سطر ننگا ہو رہا ہوتا ہے. جی, وہ ویسے تو وہ پوری شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے, تو ایسے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. دیکھیے پھر حدیث یاد کرا دو, اگر نماز درست ہو جائے تو سب کچھ درست, لباس بھی درست ہو جائے. جب نماز ٹھیک نہیں رہتی تو پھر ہر چیز میں خلل آنے لگتا ہے. نمبر 8, قبلہ رخ ہونا. قبلے کی طرف منہ کرنا جو فرض نماز قبلہ رخ سے ہٹ کر پڑتا ہے, جبکہ اسے قبلہ رخ ہونے پر قدرت حاصل تھی, تو اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ اس کی نماز باطل ہے. تمام علماء, کسی فقہ میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم آتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں دونوں کو پراپر نماز کا طریقہ بچپن سے ہی سکھا دیں, جب وہ ابھی 7 سال کے ہیں, 7 سے 10 سال میں پورا یہی سارا کچھ تھوڑا 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 کر کے, اور نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور فضیلت اور فائدے اور نہ پڑھنے کے نقصان, سب چیزوں کا بھی ان کو علم ہو جائے,
تو جب وہ بالغ ہوں گی تو آپ کو پیچھا نہیں کرنا پڑے گا کہ تم ایسا کپڑا پہنو اور ایسا نہ پہنو. ان کے اپنے اندر ایک میزان ہوگا کہ میں ایسا لباس کیوں پہنوں کہ جس سے میری نماز ہی نہیں ہوتی. اور نماز کا سوال تو سب سے پہلے ہوگا, اور نہ پڑھنے پر پکڑ ہوگی. اگر ایک نماز وضو کے بغیر پڑھی تو کوڑا پڑا, تو جو پڑھے ہی نہ اور شرائط پوری نہ کر کے پڑھیں تو پھر کہاں کھڑے ہیں ہم. یقیناً ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں, تو ہم تمہیں اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو. سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو, اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو, اور تم جہاں سے نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو, اور تم جہاں کہیں ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو, تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے. سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو, تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو, پھر قبلہ رو ہو کر نماز کے لیے تکبیر کہو. یعنی یہ نہیں کہ باتیں کرتے کرتے آدھے ادھر آدھا منہ ادھر اللہ اکبر کہہ کے سیدھے ہو, نہیں, قبلے کی طرف رخ کر لو پھر اللہ اکبر کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وائل بن حجر حضرمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں چنانچہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے, یعنی نماز کے آغاز میں کندھوں کے برابر. سفر میں بھی فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھ لیتے تھے, وہ جس طرف بھی لے جا رہی ہوتی, لیکن جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اترتے اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے. یہ جملہ بے حد ضروری ہے. اپنے پاس یہ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر بھی 400 لکھ لیجئے, اور اس بات کو بھی لکھ لیجئے کہ جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اترتے اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے. اب اس میں پھر ایک ایکسیپشنل کیس آ جاتا ہے, اور وہ ہے جہاز پہ سفر کرنا. کیونکہ گاڑی تو آپ روک لیں گے, گاڑی سے تو آپ اتر جائیں گے, سائیکل بھی روک لیں گے, باقی چیزیں بھی روک لیں گے, لیکن جہاز نہیں روک سکتے, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت تو آپ اسی میں ہی پڑھیں گے, لیکن ادروائز فرض نماز کے لیے اتر کر گاڑی روک کے جمع کر لیجئے. لیکن چلتی گاڑی میں سوائے شدید مجبوری کے کہ مثلا آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں اور بس والے روک ہی نہیں رہے, فجر کی نماز جا رہی ہے, اس کو تو کسی اور کے ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتے, نہ آپ تہجد کے وقت فجر پڑھ سکتے ہیں, نہ آدھی رات فجر پڑھ سکتے ہیں, اور سورج نکلنے کے بعد بھی نماز قضا ہو جائے گی, اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتے. تو وہ ایک لمیٹڈ سا ٹائم ہے, اور نہ بس روکنے کے لائق ہے آپ اور نہ جہاز روکنے کے لائق. اب آپ اسی کے اندر ہی پڑیں گے. ادروائز اگر آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو روک کے نیچے اتر کے پھر نماز پڑھیں گے. ہاں, اگر کوئی دشمن کا خوف ہے, کسی جنگلی جانور کا خوف ہے, یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ, تو پھر بھی ایکسیپشنل کیس ہو جاتا ہے. بھول کر یا غلطی سے قبلے کی طرف نماز نہ پڑھنے کا حکم. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہ آپ کو قبلے کا رخ ہی نہیں بتاتے, یا غلطی سے جا نماز ہی الٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں, کہ کوئی سب ہو چکا ہے میرے ساتھ. اب وہ تو نکل گئے کمرے سے, اب آپ کہاں سے آوازیں دیں ان کو, اب آپ نماز شروع کر دیتے ہیں. جب وہ پڑھ چکتے ہیں تو کہتے ہیں سوری, یہ تو غلطی ہو گئی, تو اب کیا کریں. ایسے شخص کا کیا حکم ہے جو کسی دوسرے علاقے میں جائے اور بھول کر قبلہ رخ ہونے کی بجائے کسی اور سمت میں نماز ادا کر لے, حالانکہ وہ قبلے کا رخ جانتا بھی ہو, اور پھر نماز کا وقت فوت ہونے سے پہلے یاد آ جائے, یعنی ابھی نماز کا ٹائم ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹائم گزر گیا تو گزر گیا, لیکن ابھی ٹائم ہے تو پھر کیا ہو؟ جواب, جو شخص اپنی کوتاہی کی وجہ سے, یعنی غفلت کی وجہ سے قبلہ رخ ہونے کی بجائے کسی اور سمت میں نماز ادا کر لیتا ہے, یعنی پوچھتا ہی نہیں کسی سے, کنفرم ہی نہیں کرتا, جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا, اور نہ ہی قبلے کی سمت واضح کرنے والی چیزوں کو بروئے کار لاتا ہے, تو پھر وہ دوبارہ نماز پڑھے گا. کیونکہ استطاعت ہوتے ہوئے, یاد رکھیے انڈر لائن, استطاعت ہوتے ہوئے
یعنی بس میں تھا، ہمت میں تھا، کنٹرول میں تھا. نماز میں قبلہ رخ ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، یہ شرط ہے، اور شرط نہ رہی تو نماز نہیں ہوگی. یعنی شرط پوری نہ کی تو نماز نہیں ہوگی. تو اس کے لیے دوبارہ نماز ادا کرنا لازم ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص بھول کر، پہلا ہے کوتاہی کرنے والا، ایفرٹ ہی نہیں لگائی، اور دوسرا ہے بھول کر قبلے کی بجائے کسی اور سمت کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لے، تو وہ بھی نماز دوبارہ ادا کرے گا، کیونکہ اس نے بھی نماز کی ایک شرط کو پورا نہیں کی. قبلے کی شرط کب ساقط ہوتی ہے، کب قبلے کا لحاظ نہیں رکھنا، وہ ابھی میں بات کرتی ہوں. لیکن اس کو آپ دیکھیے کوتاہی کیا ہے. مثلاً ہم ابھی پچھلے سفر میں کہیں گئے باہر، تو نماز کا وقت آ گیا، ہم ایک پارک میں تھے، ہم نے کہا نماز پڑھ لیتے ہیں یہاں پر. اس دن سورج نکلا ہوا تھا، تو ہمارے ساتھ کچھ خواتین تھیں، وہ کہنے لگی کہ ہماری امی کہتی ہیں کہ جب سورج اس جگہ پر ہو تو پھر اس سے 2 ہاتھ ادھر کر کے ظہر پڑھ لیتے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ امی تو پاکستان رہتی تھی، اور پاکستان میں سورج کا طلوع اور غروب اور ہے، وہاں تو ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہاں ہم مشرق کی جانب ایک طرح سے ہمارا قبلہ ہوتا ہے، تو وہ تو نارتھ ایسٹ کی طرف پڑھتے ہیں، اور وہاں شاید ساؤتھ ویسٹ ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا مغرب کی طرف، لیندے وال پنجابی میں ہم کہتے ہیں لیندے. تو مجھے پہلے لیندے کا مطلب نہیں تھا، اب مجھے سمجھ آئی لیندے کا مطلب نیچے اترنا، غروب ہونا، سورج اترنے کی طرف. خیر، تو وہ پاکستان والا تکا یہاں تو نہیں چل سکتا. تو میں نے کہا جب اب ہمارے پاس آئی فونز ہیں اور اس میں قبلہ کی ایپ ہے تو ہم کیوں نہ چیک کریں. اب جب میں نے چیک کیا تو ان کے اور میرے میں اچھا خاصا فرق تھا. تو ہم کوتاہی نہ کریں، سستی نہ کریں. کون فون کھول کے ایپ کھولے اور پھر اس میں سے قبلہ ڈھونڈے اور پھر وہ لگائے اور پھر دیکھے، کتنی دیر لگتی ہے بھائی. میسج چیک کرنے کے لیے تو ہم ہر وقت کھولنے کو تیار ہیں، قبلہ دیکھنے کو ہم تیار نہیں. تو کچھ دیر نہیں لگتی. سب لوگوں کو پریکٹس گروپ میں کروائیں کہ اپنے اپنے فون کھلوائیں ان کے، اور ان کو کہیں نکالیں قبلہ. اور جس کے پاس ایپ نہیں، سب کی ایپ چیک کریں، جس کے پاس ایپ نہیں اس کی ڈلوائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں ہم ہر وقت بادل اور بارش اور سورج کا تو حساب ہی نہیں، اور بعض اوقات ہم ایسے علاقے میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر گھر جو ہے وہ مشرق مغرب یا ساؤتھ ایسٹ کی ڈائریکشن میں نہیں بنے ہوتے، وہ ایک دم چینج ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے حساب سے میرا خیال ادھر ہی ہے خیال سے پڑھنے لگتے ہیں. تو نہیں، کوتاہی نہیں کرنی، قبلے کی طرف منہ کرنا لازم ہے، شرط ہے نماز کی صحت کے لیے. اور اگر کبھی کوتاہی ہو گئی یا بھول ہو گئی اور کسی نے آ کے کہا نہیں قبلہ ادھر نہیں ادھر، تو دوبارہ نماز پڑھیں گے اگر نماز کا وقت ہے. اگر گزر گیا تو پھر اللہ معاف کر دے. قبلے کی شرط کب ساقط ہوتی ہے؟ نمبر 1، مریض کے لیے رخصت ہے، کیونکہ اس کے لیے تکلیف ہے. الضرورات تبیح المحظورات، ٹھیک ہے. تو مریض کے لیے رخصت ہے جب کوئی شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو. مثلا مریض جو اپنا چہرہ قبلہ رخ نہ کر سکتا ہو، چہرہ قبلہ رخ نہ کر سکتا ہو، گردن اکڑی ہوئی ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، آپ ہسپتال میں سب کچھ الٹا دیں گے. کچھ جگہوں پہ تو ہم کر بھی نہیں تھے. کچھ عرصہ پہلے میں ایمرجنسی میں گئی تو اب وہ ڈرپ لگی ہوئی تھی، آئی وی لگی ہوئی تھی، اور نماز کا وقت آ گیا تو میں نے کہا کہ میرا چینج کریں، میں تو قبلے کی طرف منہ کر. تو خیر کھینچ تان کے جتنا میکسیمم وہ میرے ساتھ جو اٹینڈنٹ تھا میں نے کروا لیا، کیونکہ وہ الگ کمرہ تھا. اب اگر وارڈ میں ہیں آپ تو آپ کس طرح کروائیں گے؟ آپ سارے مریضوں کو مشکل میں ڈالیں گے. امپاسبل ہوتا ہے بعض اوقات کچھ بھی چینج کرنے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہوتی ہیں اور بیڈ کے ساتھ کئی اور لوازمات ہوتی ہیں، تو آپ چینج نہیں کر سکتے. ایسی صورت میں جدھر بھی منہ آتا ہے ادھر پڑھ لیں. تو ایسے میں استقبال قبلہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے، جتنا کر سکتے، جو چیز تمہارے بس سے باہر ہے بس پھر وہاں حکم گیا. شدید خوف کے وقت اگر خوف بہت زیادہ ہو تو ہر شخص جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لے، تنہائی میں پڑھ لے، پیدل یا سوار ہو کے پڑھ لے، قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو، بس پڑھ لے، نماز پڑھ لے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا، کسی جانور کا خوف ہے، کسی دشمن کا خوف ہے، اور نماز تو ہر ایک میں فرض ہے. کوئی فوج میں ہے، سپاہی ہے، کچھ بھی. امام مالک فرماتے ہیں کہ نافع بیان کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ طریقہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کیا ہوگا. ٹھیک ہے.
یعنی یہ ان سے مروی ہے. سفر میں نفل نماز کے وقت قبلہ فالو کرنا ضروری نہیں ہو تو اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں. دین میں رخصتیں بھی ہیں نا، اس سے بڑا مزہ آتا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پابندی لگاتے ہیں وہاں اجازت دیتے تھے. تو عبادت میں اصل اطاعت ہے. اگر یہ کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں. غلام ہے نا آپ کے، آپ ہی نے تو پیدا کیا، سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، آپ کو خوش کرنا ہے نا ہمیں، کیونکہ آپ نے ہمیں اتنا خوش کیا اتنا کچھ دے کے، تو ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. اگر ایک طرف سے آپ پر احسانات کی بارش ہو رہی ہے اور آپ کسی بھی احسان کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کیوں پڑھوں نماز، تو نہیں، یہ بات تو نہیں ٹھیک نا. اس نے آپ کو اتنا کچھ دیا، اب کچھ آپ بھی کریں. اس نے اتنا نہیں مانگا جتنا اس نے ہمیں دیا، بس تھوڑا سا جسٹس شو کرو، اپنا ٹائم پر آ جاؤ. اور وہ بھی اس لیے فرض کیا کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ تھا. ٹائم مینجمنٹ جتنی نماز سے میں نے سیکھی پرسنل لائف میں، اتنی کسی اور چیز سے نہیں سیکھی، کہ نماز تو پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کام باندھ لیں. تو سفر میں نفل نماز کے وقت اگر کوئی دوران سفر گاڑی یا ہوائی جہاز یا اونٹ وغیرہ پر نفلی نماز ادا کرنا چاہے تو جس طرح بھی سواری کا رخ ہو نماز ادا کر سکتا ہے. مثلاً وتر، قیام اللیل، چاشت وغیرہ کی نماز پڑھی جا سکتی. اور جہاز میں تو فرض بھی پھر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کا رخ نہیں موڑ سکتے، آسان نہیں ہے موڑنا. اگر کوئی مسلمان پائلٹ بھی ہو تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ پلیز رخ موڑ لو، کہیں اور جا پہنچے. جس وقت قبلہ کا تعین نہ ہو سکتا ہو تو اس وقت کیا کریں؟ کوئی طریقہ نہیں. فون گھر بھولائیں، اور بادل ہے، سخت اندھیرا ہے اور جگہ بالکل نہیں ہے، نیا شہر ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، نہ کہیں نارتھ ویسٹ ایسٹ کا کوئی سائن ہے. اب کیا کریں؟ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں قبلے کی سمت معلوم کرنا ممکن نہ ہو اور وہ اپنے گمان غالب کے مطابق قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کر لے تو بعد میں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی نماز صحیح ہے اور اس پر کچھ نہیں ہوگا. کتنی آسانی ہے دین میں. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر یا غزوے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو بادل چھا گئے اور ہم نے قبلہ سمت تلاش کرنے کے لیے خوب کوشش کی اور اس بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا. تو پھر ہر شخص نے اپنی رائے کے مطابق الگ نماز پڑھ لی. سبحان اللہ، اس میں اتنی بڑی حکمت ہے کہ جہاں اختلاف رائے ہو جائے ایک ہی مسئلے کو سمجھنے میں، اور اگر ایک طریقے پر کام کر رہا ہے دوسرا دوسرے پہ، تو اللہ تعالیٰ دونوں کا قبول کر لے گا ایز لانگ ایز انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اس چیز کو اختیار کیا ہے. لیکن ہر شخص اپنی سمت معین کرنے کے لیے اپنے سامنے افقی خط کھینچ لیتا تھا، یعنی کہ لکیر لگا لیتا. پھر جب صبح ہوئی تو ہم نے ان کے کھینچے ہوئے خطوں کو دیکھا تو ہم سب غلط تھے. سبحان اللہ، کسی نے قبلہ رخ نماز ادا نہیں کی تھی. تو ہم نے یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا تمہاری نماز ہو گئی. یعنی اجتہاد کہتے ہیں نا اس کو، کہ اپنی طرف سے حد الوسع کوشش کر لی. اور یہ واقعہ بھی کسی وجہ سے پیش آیا تھا نا، ہم جیسوں کے لیے ایک آسانی کے لیے. کہ کبھی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جنرلی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کریں کیا. تو ایسی صورت میں پھر آپ کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی چاہے آپ اس شرط کو مس کر رہے ہیں. 9ویں شرط نیت ہے. جو بغیر نیت کے نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہوگی. آپ نے نیت ہی نہیں کی. لیکن یاد رکھیے نیت بول کے نہیں ہوتی، نیت کس کا عمل ہے؟ قلب کا عمل ہے. کیونکہ بخاری نے عمر بن خطاب سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. اللہ نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتا. استاذہ آپ نے کہا گاڑی روک کے اور نیچے اتر کے، تو یہ ہمارے لیے بھی یہی شرط ہے؟ جیسے مال وغیرہ گئے ہیں اور ایسی کوئی جگہ؟ جی، فرض کے لیے تو یہی شرط ہے. فرض کے لیے تو یہی شرط ہے. کبھی لوگ ٹریفک پہ پھنس جاتے ہیں اور 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور نماز میں ہو جاتی ہے، تو پھر کس طرح سے وہ ڈرائیور یا بیٹھے ہوئے نماز پڑھیں؟ جیسے مغرب کا وقت ہے. الضرورات تبیح المحظورات، یعنی اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. آپ اس واقعے کو بس یاد رکھیے، صحابہ کے کوئی چارہ نہیں تھا. ہر ایک نے کیا کیا؟ نماز اپنے اپنے خیال سے، جس نے جو صحیح سمجھا اپنی اپنی پڑھی اور اپنے سامنے وہ لکیر لگا لی. افقی لکیر کا مطلب ہوتا ہے اسٹریٹ لکیر لگا لی، یعنی ورٹیکل نہیں بلکہ جی ہاریزونٹل.
اور صبح اٹھ کے تاکہ چیک کریں گے ہم نے تو کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا, اور آپ نے نماز لوٹانے کو بھی نہیں کہا, کیونکہ اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا نا. تو جہاں آپ کے ہاتھ پاؤں بند جائیں, کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تو ایسی صورت میں پھر آپ جس حال میں بھی ہو نماز پڑھ لیں, پڑھنا ضروری. ڈاکٹر صاحب 2 کوشچن. اگر آپ نے اٹھ کے وضو کیا نماز کے لیے تو نیت تو ہو گئی نا؟ جی ہو گئی, بالکل نیت ہو گئی. اور جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ اس وقت بھی دل میں آپ نماز ہی کے لیے کھڑے اور نیت ہو گئی. اچھا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی سلیوز مطلب کہ رسٹ تک ہونی چاہیے, مطلب آپ پڑھتے ہیں تو ہاتھ ننگے ہونے چاہیے, بازو نہیں. السلام علیکم سر. فرض تو قصر نماز میں مطلب 2 ہو جاتے ہیں, وتر کے لیے کیا حکم ہے؟ 1 پڑھ لیجیے. دیکھیے ہمیں نا اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے, کس کو خوش کرنا ہے اپنے آپ سے پوچھا کیجئے. جس نے سب کچھ دیا ہے, کس کے پاس واپس جانا ہے, کس نے انعام دینا, کس سے انعام لینا ہے, کون لازمی انعام دیتا ہے. بندے انعام دیتے ہیں, اگر ان کی مرضی کا کپڑا پہن کے آپ بازار جاتے ہیں, کون کون انعام دیتا ہے آپ کو؟ ہاں, سلی کوسچنز. لیکن عقل سے کام لینا چاہیے نا کہ میں ان بندوں کو راضی کر رہی ہوں, ان سب کو یہ دے کیا رہے ہیں مجھے؟ کچھ بھی نہیں دے رہے. لیکن اگر میں رب کی رضا کے لباس پہنوں گی تو میرا رب اس پر مجھے اجر دے گا. جی ہاں, بعض اوقات باریک دوپٹہ لے لیتے ہیں, اس سے نہیں نماز ہوتی. بعض اوقات یہ کہ دوپٹہ پیچھے ہوا ہوتا ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں. بعض اوقات گردن ننگی ہو رہی تھی, کچھ لوگ کان کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے لپیٹ رہے ہوتے ہیں نا کان پیچھے کا. کان بھی ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے, گردن ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے, گلا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, بازو ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, شرط نماز کی. جی گھر میں بھی نماز کے وقت, جی اچھا سوال ہے. گھر میں بھی نماز کے وقت, اکیلے بھی, اندھیرے میں بھی. مثلاً رات کو سخت اندھیرا, آپ کے کون دیکھ رہا ہے, اب تو میں جیسے تیسے بھی نماز نہیں, ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور یہ اگر باریک ہیں کپڑے ویسے تو نماز کے وقت چادر بنا لیں نا, اس کے اندر 1 جوڑا کم بنا لیں اور اس کی بجائے ایک چادر بنا لیں, اگر بجٹ اجازت نہ دے. وضو کی اہمیت قرآن مجید میں آتا ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں, اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں. وضو کرنا ایک مشکل کام ہے, لیکن جب آپ کو یہ خیال آ جائے گا نا کہ میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے گا. وضو نماز کا لازمی جز ہے, وضو نماز کا لازمی جزو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل خیانت کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا, اور نہ ہی بغیر وضو کے کوئی نماز قبول کرتا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں, جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. حدیث ہے, مفتاح الصلاۃ الطہور, طہارت نماز کی چابی ہے, یعنی اس سے شروع ہوتی ہے نماز. حدیث ہے, وضو کی حفاظت مومن کے سوا ہرگز کوئی نہیں کرتا, یعنی یہ ایمان کی علامت ہے. وضو پر محافظت ایمان کی علامت ہے. ابن عمر اپنے والد رضی اللہ عنہما سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام کے سوال کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا تھا. تو آپ نے فرمایا, اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور حج اور عمرہ کرو اور جنابت سے غسل کرو, یعنی ناپاکی سے, اور یہ کہ مکمل طریقے سے وضو کرو, اور تم رمضان کے روزے رکھو. جبریل نے کہا, بس جب میں ایسا کروں تو کیا میں مسلمان ہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. جبریل نے کہا, آپ نے سچ کہا. تو ایک روایت میں وضو کا ذکر بھی آتا ہے. آغاز وحی میں جو آپ کو تعلیم دی گئی اس میں کیا تھا, یعنی بالکل وحی کے آغاز میں کہ جبریل آپ کے پاس آئے, انہوں نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا. جب وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لیا اور اس کے ساتھ اپنی شرنگاہ پر چھینٹے مارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز کے لیے وضو کرنا. آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے؟ راوی کہتے, میں نے کہا کہ آپ لوگ کس طرح کرتے تھے؟
کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آتی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، لیکن نارملی وہ ہر نماز سے پہلے وضو کرتے تھے. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف رہنے والے پسند ہیں. وضو سے گناہ جڑتے ہیں تو آپ بار بار وضو کر لیتے تھے، ورنہ یہ کہ اگر آپ کا وضو ہے تو آپ اسی وضو سے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا اور وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا. تو مشقت کی وجہ سے لازم نہیں کیا گیا یہ دونوں چیزیں. صحابہ کا اپنے بچوں اور گھر والوں کو وضو کا طریقہ سکھانا. یزید بن برا ابن عازب سے مروی ہے جو کہ عمان کے گورنر اور بہترین گورنر تھے. کہتے ہیں ایک دن میرے والد برا نے فرمایا کہ تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے. یہ برا ابن عازم کی بہت سی احادیث آتی ہیں نا، تو ان کے بیٹے بتا رہے ہیں، اور برا صحابی تھے تو برا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو جانتے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو دکھایا. اور کس طرح نماز پڑھتے تھے، کیونکہ کچھ خبر نہیں کہ میں کب تک تم میں رہوں گا. کہتے ہیں پھر انہوں نے اپنے بیٹوں اور اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور وضو کا پانی منگوایا. پھر انہوں نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، 3 مرتبہ دایاں ہاتھ دھویا اور 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھویا. پھر اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے کانوں کا ان کے اندر اور ان کے باہر سے مسح کیا. پھر دائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا اور فرمایا کہ میں نے کسی قسم کی کمی نہیں کی کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو دکھا دوں. پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں کہ وہ فرض تھی یا نفل تھی. پھر باہر آئے، نماز کا حکم دیا، اقامت کہی گئی اور انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی. میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے سورۃ یاسین کی کچھ آیات ان کی نماز میں سنی، یعنی ہلکا ہلکا پڑھ رہے تھے کہ جس سے دوسرے کو پتا چل گیا کہ پڑھ کیا رہے ہیں. پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی پڑھائی، پھر عشاء کی اپنے اپنے وقت پر، اور فرمایا کہ میں نے کسی قسم کی کمی نہیں کی کہ تمہیں رسول اللہ کا طریقہ وضو دکھا دوں اور یہ کہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بچوں کو باقاعدہ کر کے سکھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ سکھاتے تھے. عثمان بن عفان نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کیا میں تمہیں اس بات سے خبر نہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں. چنانچہ انہوں نے پانی منگوایا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ اپنے دونوں بازوؤں کو اپنی کوہنیوں تک دھویا، پھر اپنے سر اور اپنے کانوں کا مسح کیا اور 3 مرتبہ اپنے پاؤں دھوئے. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرماتے تھے. عطا بن یسار نے بیان کیا کہ ہم سے ابن عباس نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ انہوں نے برتن منگوایا، اس میں پانی تھا تو آپ نے دائیں ہاتھ سے چلو لیا. اچھا، اصل میں اس ساری حدیثوں میں ہاتھ دھونے کا ذکر نہیں، تو وہ یہ ہے کہ ہاتھ پہلے دھو کے پھر برتن میں ہاتھ ڈال کے وہ وضو کرتے تھے، اس وجہ سے ذکر نہیں آ رہا. اپنے دائیں ہاتھ سے چلو لیا اور کلی کی اور ناک میں پانی لیا، پھر دوسرا چلو لیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر لیا اور اپنا چہرہ دھویا، پھر اور چلو لیا اور اپنا دایاں بازو دھویا، پھر اور چلو لیا، اپنا بایاں بازو دھویا، پھر ایک مٹھی میں پانی لیا اور اپنے ہاتھ کو جھاڑا اور اسے سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر مٹھی میں پانی اور لیا اور اسے اپنے دائیں پاؤں پہ چھڑکا جبکہ اس میں جوتا بھی تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ملا، ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر سے اور ایک جوتے کے نیچے سے، اور پھر اپنے باؤں پاؤں کے ساتھ ایسا ہی کیا. اس کو میں تھوڑا سا اور وضاحت کروں گی. وہ یہ کہ وضو جو ہے اس میں آپ نے ابتدا میں دیکھا کہ 3 دفعہ کلی، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال، ایک یہ طریقہ. دوسرا کیا ہے جو اس میں ہے کہ ایک ہی دفعہ پانی لے کے آدھے پانی سے کلی کی اور باقی پانی سے ناک میں پانی ڈال لیا، پھر دوسری دفعہ اسی طرح اور پھر تیسری دفعہ اسی طرح، یعنی ہر دفعہ میں کلی اور ناک میں پانی ایک ہی پانی سے دے لیا. ٹھیک ہے، تو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، 3 کلیاں اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی چلو سے دونوں کام ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی. اور پھر ایک مٹھی پانی میں لیا، اپنے ہاتھ کو جھاڑا، یعنی پھر پانی لے کے ہاتھ جھاڑ کے پھر مسح کیا. یہ نہیں کہ بازو دھوئے تو ویسے ہی مسح کے ہاتھ پہ گیل نہیں، الگ پانی لیا مسح کے لیے. پھر مٹھی میں اور پانی لیا اور اسے اپنے
دائیں پاؤں پہ چھڑکا جبکہ اس میں جوتا بھی تھا، جیسے چپل پہنے ہوئے ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ملا، ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر سے اور ایک ہاتھ جوتے کے نیچے سے، کا مطلب یہ نہیں کہ جوتا دھو رہے تھے، اس کا مطلب ہے ہیل کے نیچے کی طرف سے، ٹھیک ہے، جوتے کے نیچے یعنی تلموں پہ نہیں، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.